الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه الذي لم يزل حيا قيوما سميعا بصيرا والصلاة والسلام على حبيبه محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بالهدى وبعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله خير عبدا فاختار ما عند الله او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے محترم بھائیوں، معززات موقرات پردہ نشین ہماری بہنوں، ہماری آج کی اس گفتگو کا عنوان ہے مسئلہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ حیات النبی کا مسئلہ ہمارے عرف کے اندر بھی یہ ایک عقیدے کا مسئلہ ہے، اور کتاب و سنت کی روشنی میں بھی دیکھا جائے تو یہ چیز لوگوں کے ہاں ایک عقیدے کی حامل ہے۔ یہ حیات النبی کا عقیدہ نظریہ ہے کیا؟ جو لوگ اس کے قائلین ہیں ان کا نقطۂ نظر کیا ہے؟ شریعت کی اس حوالے سے رہنمائی کیا ہے؟ اور اس عقیدے کے نتائج کیا ہیں؟ سب سے پہلی چیز یہ بات ملحوظ رہے، ہمارے معاشرے کے اندر ایک بہت بڑا طبقہ جو آپس کے اندر تو مختلف گروہوں میں تقسیم ہے، لیکن وہ اس مسئلہ کے اندر متفق ہیں، اگرچہ جزیات کے اندر ان کا آپس میں اختلاف ہے۔ بنیادی طور پر جتنے بھی ہمارے ہاں حنفی ہیں ان کی دو بڑی شاخیں ہیں، ایک مکتبہ فکر دیوبند کا ہے اور ایک مکتبہ فکر بریلوی ہے۔ ہمارا عام طور پر معاشرے کے اندر واسطہ ان دو گروہوں کے ساتھ پڑتا ہے۔ یہ دونوں گروہ اس نظریے کے حامل ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات دنیا سے جانے کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی زندگی کے ساتھ زندہ ہیں۔ پھر اس کے اندر دونوں طبقات کے اندر ایک تقسیم ہے۔ ہمارے ہاں جو دیوبندی مکتبہ فکر ہے ان کے اندر اس نظریے کا بانی مبانی جو شخص ہے وہ دیوبند کے ایک بہت بڑے بزرگ مولانا محمد قاسم ننوتوی ہیں، جنہوں نے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی۔ انہوں نے اس مسئلہ پر باقاعدہ ایک کتاب لکھی جس کتاب کا نام ہے آب حیات۔ یہ کتاب اردو کے اندر ہے اور یہ دوبارہ طبع ہوئی ہے، اور اس کتاب کے اندر انہوں نے حیات النبی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیاوی زندگی کے حوالے سے جو نقطۂ نظر پیش کیا ہے یہ بات آپ نے نوٹ کر لینی ہے۔ جب ہمیں کسی بھی فرد کے ساتھ کسی مسئلہ پر گفتگو کرنی ہو، اس کا حقیقی موقف اور حقیقی نظریہ ہمارے سامنے ہونا چاہیے۔ میں اپنی بہنوں سے بھی گزارش کروں گا کہ میں الفاظ جو ہیں وہ ٹھہراؤ کے ساتھ لکھواؤں گا، کوشش کیجئے
کہ باحوالہ یہ الفاظ آپ لکھتے جائیں تاکہ جو ہے بات سمجھنی جو ہے وہ آسان ہو جائے۔ سب سے پہلی چیز کہ یہ عقیدہ سب سے پہلے مولانا قاسم نانوتوی نے بیان کیا، اور یہ بات بھی ضمناً ذہن میں رکھنا، یہ عقیدہ دلائل کی بجائے زیادہ تر اکابر پرستی پہ کھڑا ہے، کیونکہ بزرگوں نے ایک بات کہہ دی ہے، اب مجبوری ہے کہ اکابر کی کہی بات اس کو نیچے نہیں جانے دینا، گو کہ وہ شریعت کے متصادم بھی ہو، لیکن بہرحال اکابر نے فرمائی ہے، اس لیے اس کو اپنانا بڑھانا ضروری ہے۔ اور اس کی اہمیت کے لیے یہ بات ملحوظ رہے کہ یہ مسئلہ آل دیوبند ان کے ہاں یہ مسئلہ عقیدے کا مسئلہ ہے۔ یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے، اس کا عربی نام ہے المہند علی المفند، المہند علی المفند، اس کا سادہ اردو میں اس کا نام رکھا گیا ہے عقائد علماء دیوبند۔ یہ دیوبند کا جو گروہ ہے حیاتی طبقہ، یہ دیوبند جو ہے وہ دو گروہ میں تقسیم ہے، میجورٹی اکثریت جو ہے وہ حیاتی طبقے کی ہے۔ ہمارے ہاں پنجاب میں بالخصوص جو مماتی طبقہ ہے یہ مینورٹی میں ہے، اقلیت میں ہے، ان کی افتداد نسبتاً کم ہے، زیادہ جو مدارس یا زیادہ جو افراد ہیں وہ حیاتی طبقہ ہے، اور یہ ان کی عقیدے کی کتاب ہے، اور یہ اکابر دیوبند کی مصدقہ کتاب ہے۔ 100 سے زائد علماء اکابر دیوبند ان کی تصدیقات کے ساتھ چھپی ہے، اور اس کے مرتب ہیں مولانا خلیل احمد سہارنپوری امبیٹوی جو ہیں۔ یہ اصل میں اس کا پس منظر بھی آپ کو بتا دیا جائے، ہوا یہ تھا جس دور کے اندر احمد رضا خان بریلوی جو بریلوی مذہب کے بانی مبانی ہیں وہ سعودیہ گئے، انہوں نے دیوبند کی کچھ اکابر کی عبارات اس وقت کی جو سعودی حکومت تھی ان کے سامنے پیش کی کہ یہ مکتبہ فکر گستاخ اور بدترین گمراہ ہے، اور اس پر ان سے کفر کا فتویٰ لے لیا۔ پھر جب دیوبند کے سامنے وہ فتویٰ آیا کہ عرب والوں نے ان پہ کفر کا فتویٰ دے دیا، پھر انہوں نے اس وقت کے علماء سے رابطہ کیا کہ یہ جو چیزیں آپ کے سامنے پیش کی گئی ہیں یہ حقیقت سے تعلق نہیں رکھتی، یہ ہمارے اوپر الزام اور اتہامات ہیں، لہذا ہماری بات جو ہے اس کو سنا جائے۔ اس کے نتیجے میں اس وقت کے عرب نے جو علماء تھے 26 سوالوں پر مشتمل ایک سوال نامہ ارسال کیا، پھر اس کے جوابات علماء دیوبند کی ٹیم نے مولانا خلیل احمد سہارنپوری جو تھے ان کی سربراہی میں بیٹھ کر کے یہ دستاویز تیار کی، جسے باقاعدہ پھر عقائد علماء دیوبند کا نام دیا گیا، اور یہ ایک مصدقہ جو ہے وہ عقیدے کی کتاب ہے دیوبندی مکتبہ فکر کی۔ اس کا عربی نام نے بتا دیا کہ المہند علی المفند، اور اردو نام ہے یعنی عقائد علماء دیوبند۔ اس کے مختلف نسخے ہیں، جون سا بھی نسخہ ہو اس میں سے جو ہے آپ نے یہ سوال جو ہے جو ہمارے موضوع سے متعلقہ ہے، یہ میرے پاس جو نسخہ ہے اس کا صفحہ نمبر جو ہے وہ 45 ہے 45، یہ سوال نمبر 5 ہے، یعنی عقائد علماء دیوبند کتاب جو ہے اس کا جو بھی نسخہ ہو اس کا 5واں سوال آپ نے نکال لینا ہے۔ سوال یہ ہوا تھا ما قولکم فی حیات النبی علیہ الصلاۃ والسلام فی قبرہ الشریف، ما قولکم تمہارا کیا کہنا ہے فی حیات النبی علیہ الصلاۃ والسلام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کے بارے میں، فی قبرہ الشریف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر میں جو حیات ہے، حل ذالک امر مخصوص بہ، یعنی یہ نبی علیہ السلام کی قبر کی زندگی کے بارے میں سوال ہوا۔ اس کے جواب کے اندر جو جواب لکھا گیا یہ بعض الفاظ بڑے قابل غور ہیں، چونکہ عام طور پر معاشرے کے اندر مغالطہ آرائی سے لوگ کام لیتے ہیں، اور الٹا یہ الزام
اہل الحدیث کو دیا جاتا ہے کہ نعوذ باللہ یہ نبی علیہ السلام کا اکرام نہیں کرتے، یا یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حقیقی معنوں میں عزت نہیں کرتے، یا جو منصب مقام آپ کو دینا چاہیے یہ دیتے نہیں ہیں۔ وجہ کیا ہوتی ہے کہ حقیقت سے عام بیچاری عوام جو ہے وہ نابلد ہوتی ہے۔ تو جواب دیا گیا عندنا، ہمارے نزدیک، وعند مشائخنا، اور ہمارے بزرگوں کے نزدیک، حضرت الرسالتی صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہمارے اور ہمارے اکابر کے نزدیک نبی علیہ الصلوۃ والسلام حی فی قبرہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر کے اندر زندہ ہیں، وحیاتہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیاویۃ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ زندگی دنیاوی زندگی ہے، برزخی نہیں، اخروی نہیں، آخرت کی زندگی نہیں، یہ دنیا کی زندگی ہے۔ حیاتہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیاویۃ من غیر تکلیف، کہ اگرچہ یہ دنیاوی زندگی ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم شریعت کے احکام کے پابند نہیں ہیں۔ اور آگے مزید لکھا گیا کہ یہ حیات وہی مختصۃ بہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے، وبجمیع الانبیاء صلوات اللہ علیہم، یہی زندگی تمام انبیاء علیہ السلام کو حاصل ہے، والشہداء، یہی زندگی شہداء کو حاصل ہے، لا برزخیۃ، یہ زندگی دنیاوی ہے، برزخی نہیں ہے۔ جو ترجمہ ہے وہ بتا دیتا ہوں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات دنیا کی ہے اور تمام انبیاء علیہ السلام اور شہداء کے ساتھ برزخی نہیں ہے۔ سوال نمبر 5 ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور جمیع صحابہ اور شہداء، ان کو جتنی بھی یہ قبر کی زندگی ہے یہ برزخی زندگی نہیں ہے، یہ دنیا کی زندگی ہے، یہ زندگی دنیا کی زندگی ہے، برزخی زندگی نہیں ہے۔ دوسری بات، اس سے بھی واضح الفاظ میں مولانا قاسم نانوتوی نے جو بات لکھی ہے وہ بھی میں آپ کو لکھواتا ہوں۔ یہ کتاب جو آب حیات، میرے پاس جو نسخہ ہے اس کا صفحہ نمبر 36 ہے۔ صفحہ نمبر 36 ہے، اور مولانا قاسم نانوتوی صاحب لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات دنیاوی، نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات دنیاوی علل اتصال، اب تک برابر مستمر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات دنیاوی علل اتصال، مسلسل، متصل، برابر جاری ہے، مستمر جاری ہے، یعنی نبی علیہ السلام جب سے پیدا ہوئے تا حال اب تک آپ کی وہ دنیاوی زندگی چلی آ رہی ہے، ختم نہیں ہوئی ابھی تک۔ اس میں انقطاع یا تبدل و تغیر، نہ یہ ختم ہوئی ہے نہ اس میں کسی قسم کی تبدیلی آئی ہے۔ جیسے حیات دنیاوی کا حیات برزخی ہو جانا واقع نہیں ہوا، یعنی حیات دنیاوی زندگی ختم ہو کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برزخی اور اخروی زندگی شروع نہیں ہوئی، آپ کی مسلسل اب تلک یہ دنیا کی زندگی ہے۔ اور اسی طرح اسی کتاب کا صفحہ نمبر 46 ہے، 46 ہے، لکھتے ہیں اور اس سے صاف ظاہر ہے، اور اس سے صاف ظاہر ہے کہ انبیاء بدستور زندہ ہیں، انبیاء بدستور زندہ ہیں۔ اب توجہ کیجئے، یہ پہلا نقطہ نظر ہے عقیدہ حیات النبی میں علماء دیوبند کا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دنیاوی ہے، برزخی اور اخروی نہیں ہے، اور مسلسل برابر اب تک چلی آ رہی ہے۔
نہ اس یہ دنیاوی زندگی ختم ہوئی ہے، نہ اس میں کوئی کسی قسم کی تبدیلی اور انقطاع تغیر تبدل ہوا ہے۔ دوسرا نقطہ نظر ہے بریلوی مکتبہ فکر کا، جس کے بانی مبانی ہیں مولانا احمد رضا خان صاحب بریلوی۔ انہوں نے اپنی کتاب، جو ان کے ملفوظات ہیں، ایک جلد میں یہ طبع ہیں، یہ اردو بازار میں فرید بک اسٹال سے چھپے ہوئے ہیں، اور اس کتاب کے جو ملفوظات ہیں اس کے اندر مولانا احمد رضا خان صاحب بریلوی کا یہ ملفوظ ہے کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی، نبی علیہ السلام کی زندگی دنیاوی، نبی علیہ السلام کی زندگی دنیاوی، حقیقی، حصی اور جسمانی ہے۔ دنیاوی ہے، حصی یعنی آدمی دیکھے تو محسوس کرے کہ بندہ اٹھ رہا ہے، بیٹھ رہا ہے، کروٹ پلٹ رہا ہے، دیکھنے سے جو محسوس ہو، حصی ہے۔ حقیقی ہے، حصی ہے اور جسمانی ہے، اس جسم کو، دنیا کے جسم کو حاصل ہے۔ اور اس سے بھی آگے انہوں نے اپنے ایک بزرگ کے حوالے سے لکھا ہے کہ یہ زندگی اتنی وسعت والی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی بیویاں پیش کی جاتی ہیں اور آپ ان سے شاباشی بھی کرتے ہیں۔ شاباشی کے دو معنی کیے جاتے ہیں، کوئی بھی معنی کیا جائے، جس میں ایک معنی ہوتا ہے کہ بیویوں کے پاس رات گزارنا، کوئی بھی معنی ہو، یہ الفاظ مولانا احمد رضا خان صاحب بریلوی نے ملفوظات کے اندر درج کیے ہیں۔ دونوں کے اندر یہ دنیاوی زندگی ہے اور جسمانی حصی ہے۔ اب دونوں کے اندر ایک فرق سمجھ لیں کہ علماء دیوبند کا عقیدہ حیات النبی اور علماء بریلی جو ہیں ان کے عقیدہ حیات النبی میں بنیادی فرق کیا ہے۔ علماء بریلی جو ہیں ان کے نزدیک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دفعہ موت آ چکی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دفعہ موت آ چکی ہے۔ یہ وفات، یہ موت ایک مختصر سے وقت کے لیے آئی، جنہیں مولانا احمد رضا خان صاحب بریلوی نے ان الفاظ سے بیان کیا کہ ایک آن کی آن، ایک گھڑی کی گھڑی، ایک مخصوص تھوڑے سے وقت کے لیے موت آئی تھی، پھر دوبارہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح زندگی عطا کر دی گئی۔ اور جبکہ اکابر دیوبند جو ہیں، اکابر دیوبند کے نزدیک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو موت آئی ہی نہیں ہے۔ صحابہ اکرام نے نعوذ باللہ زندہ جیتا جاگتا نبی قبر میں اتار دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ بات صوفی محمد عباس رضوی، یہ بریلوی مناظر ہیں، آج کل کویت میں ہوتے ہیں، صوفی محمد عباس رضوی کی کتاب ہے واللہ آپ زندہ ہے۔ انہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ ہمارے اعلی حضرت تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک آن کی آن موت تسلیم کرتے ہیں، مگر حضرت قاسم نانوتوی صاحب تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بالکل موت نہیں مانتے۔ بات سمجھ آ گئی ہے کہ علماء دیوبند کا عقیدہ کیا ہے، علماء بریلی کا عقیدہ کیا ہے، دونوں کے اندر بنیادی فرق کیا ہے۔ اچھا، عام یہ ایک بات اور بھی ضمن ذہن میں رکھنا، عام کسی عوام کے سامنے آپ یہ بات پیش کریں، وہ بیچارہ چونک اٹھے گا۔ کیوں؟ ان بیچاروں کو اس حقیقت سے آشنائی نہیں ہے۔ کوئی بندہ اس بات کو تسلیم نہیں کرے گا، لیکن کیوں؟ اس کے انکار کی وجہ کیا ہے؟ لا علمی، اس بیچارے کو پتہ ہی نہیں ہمارے اکابر نے لکھا کیا، کہا کیا ہے۔ اور دوسری بات، اس نقطہ نظر کو سمجھنے کے بعد کہ ان کا موقف کیا ہے، اس عقیدے پر آگے کئی نتائج مرتب ہوئے ہیں۔ قوم دو گروہوں میں تقسیم ہے، دونوں طرف غلوب ہے۔ جس طرح یہ صوفیاء کا گمراہ گروہ اس بات کا قائل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ زندگی اخروی نہیں، برزخی نہیں، دنیاوی ہے، اس کے برعکس ہیں معتزلہ، جو بالکل قبر کی زندگی کے منکر ہیں۔
وہ کہتا ہے جو مر گیا مر کے مٹی ختم، کوئی قبر کی زندگی نہیں ہے. اور یہی وجہ کہ ہمارے معاشرے میں دیوبندی دو حصوں میں منقسم ہے، تقسیم ہے، حیاتی گروہ اور مماتی گروہ. اگر آپ نے مماتی گروہ کی پہچان کرنی ہو، یہ پانچ پیری کا نام آپ نے سنا ہوگا، اخبارات میں کسی دور میں چلتا رہا ہے. یہ پانچ پیری جتنے ہیں مماتی ہیں. ہمارے ہاں جتنے یہاں میرے میں شالہ مار کے علاقے سے میں رہتا ہوں، ہمارے ہاں یہ ضیاء العلوم، ان کے جتنے بھی مدارس ہیں نا یہ ضیاء العلوم کے نام سے ہیں. ان کے بڑے بزرگ جو گزرے ہیں وہ مولانا غلام اللہ صاحب ہیں راول پنڈی والے. یہ آپ نے پچھلے دنوں سنا ہوگا جب شیعہ نے جو ہے وہ ایک پنڈی راول پنڈی میں ایک مدرسے پر حملہ کیا تھا، جو ہے وہ اپنے ایک سیاسی جلوس کے نتیجے کے اندر، اس سیاسی جلوس کے بعد جو ہنگامہ بپا کیا، مدرسے پہ حملہ کیا، وہ مدرسہ مولانا غلام اللہ صاحب کا تھا جو مماتی مکتبہ فکر کے تھے. ان کے مماتی بزرگوں کے اندر جو ہیں وہ مولانا غلام اللہ صاحب ہیں اور مولوی محمد حسین نیلوی صاحب ہیں، جنہیں یہ شیخ القرآن کہتے ہیں. یہ ان کے اکابر میں آتے ہیں، مولانا غلام اللہ صاحب، مولوی محمد حسین نیلوی صاحب، اور قریب زمانے کے ہمارے جو دور میں سے تھے، ابھی یہ پچھلے دنوں فوت ہوئے ہیں، ایک دیوبندی عالم ہے، یہ بھی جو ہے وہ راول پنڈی کے تھے اور باقاعدہ دیوبندی مناظر تھے، مولانا محمد یونس نعمانی، یہ بھی مماتی ہیں. اسی طرح ابھی زندہ دیوبندیوں میں سے معروف مولوی مسجد شہداء والے جو ہیں قاضی یونس انور صاحب، یہ بھی مماتی ہیں. یہ سارے وہ ہیں جو قبر کی زندگی کے کلی منکر ہیں، عقائد میں معتزلی ہیں، کیونکہ معتزلہ عذاب قبر وغیرہ کے منکر ہیں. وہ کہتے ہیں قبر میں کوئی حیات ہی نہیں، نہ دنیاوی نہ اخروی، کوئی حیات نہیں ہوتی، اس لیے جو ہے وہ کلی طور پہ عذاب کے بھی، راحت کے، ہر چیز کے منکر ہیں. ہمارے یہاں یہ نظریہ کیپٹن مسعود بن عثمانی کا اپنایا ہوا ہے. معتزلہ کا یہ نظریہ، اس کے عملی جو ذمہ داران ہیں ہمارے معاشرے میں کیپٹن مسعود بن عثمانی ہیں. اسی طرح جو ہے یہ مماتی طبقہ جتنا ہے یہ سارا جو ہے یہ معتزلی نظریات کا حامل ہے، جو کلی منکر. دو انتہائیں ہو گئیں، ایک انتہا حیاتی طبقے کی جو اس کو حقیقی دنیاوی زندگی مانتا ہے، ایک انتہا معتزلہ کی جو اس زندگی کو کا کلی منکر ہے کہ اخروی بھی نہیں. اس کے درمیان ہے اہل السنت والجماع، اہل الحدیث کا موقف. وہ ہے اس نے فوت ہونا ہے، اور یہ چیز اللہ کا فیصلہ ہے، کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. جو بھی پیدا ہوئے فوت ہوا ہے، ہونا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. اور یہی عقیدہ صحابہ کرام کا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی 63 سالہ زندگی گزار کر کے، جس میں سے 23 سالہ دور نبوت کا، 23 سالہ دور نبوت میں سے 13 سال مکے کے، 10 سال مدینے کے، یہ زندگی گزار کے 63 سالہ زندگی گزار کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کو چھوڑ کے چلے گئے. اب نبی علیہ السلام کی قبر کی زندگی یہ برزخ کی زندگی ہے، اخروی زندگی ہے، دنیاوی نہیں. یہ زندگی دنیاوی زندگی نہیں ہے، یہ زندگی اخروی برزخی ہے. اصل موت ہے، اس کا جتنا حصہ حیات کا ہے یہ برزخی اخروی ہے، دنیاوی نہیں ہے. اب یہاں پر اس مسئلہ کو سمجھنے کے لیے ایک تقسیم ہے، مراحل ہے عالم کی، وہ سمجھ لیں. اب سادے لفظوں میں دنیا کے سارے مراحل پیدائش سے، ارواح سے لے کر کے حشر تک، اس کو 5 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں. پہلا عالم ہے، پہلا مرحلہ ہے عالم ارواح کا. پہلا مرحلہ ہے عالم ارواح کا، جہاں اللہ نے سب سے وعدہ لیا الست بربکم. دوسرا عالم ہے مادر رحم، رحم مادر، ماں کا پیٹ. انسان ماں کے پیٹ میں آتا ہے. تیسرا دور آتا ہے انسان پر ماں کے پیٹ سے دنیا میں ظہور اور اپنی موت کے بعد قبر میں جانا.
یہ جسے ہم عمومی دنیا کی زندگی کہتے ہیں، یہ تیسرا مرحلہ ہوتا ہے۔ چوتھا مرحلہ آتا ہے انسان پر قبر سے لے کر کے میدان حشر تک، یہ برزخ ہے، وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، یہ آخرت کا ایک حصہ ہے۔ اور اس کے بعد پانچواں مرحلہ آتا ہے میدان حشر، جہاں حساب کتاب ہوگا، اس کے نتیجے میں مومن جنت میں اور کافر جو ہے وہ جہنم میں۔ یہ 5 مراحل ہے، اور ان 5 مرحلوں میں یہ بات ملحوظ رہے سادے لفظوں میں، جو بھی ایک مرحلہ سے دوسرے مرحلے میں منتقل ہو گیا، پچھلے مرحلے میں جانا ممکن نہیں ہے۔ جو بھی ایک مرحلے سے دوسرے مرحلے میں چلا گیا، وہ واپس پہلے مرحلے میں نہیں جا سکتا۔ مثلا عالم ارواح سے بندہ رحم مادر میں آ گیا تو دوبارہ وہاں پیچھے نہیں جا سکتا۔ رحم مادر سے دنیا میں آیا تو دوبارہ رحم مادر میں نہیں جا سکتا۔ دنیا سے آگے قبر میں گیا تو دوبارہ دنیا میں نہیں آ سکتا، اور میدان حشر میں جب اٹھایا جائے گا تو دوبارہ قبر نہیں ہوگی۔ یہ 5 معروف مراحل ہیں سمجھنے کے لیے کہ جس سے ایک کے بعد دوسرے میں واپسی نہیں ہے۔ اب پہلے ہم یہ تعین کر لیں دلائل سے، شریعت کے دلائل سے اور فریقین کے دلائل سے، کہ حیات دنیاوی ہوتی کیا ہے، تاکہ اختلاف سمجھنے میں آسانی ہو جائے۔ حیات دنیاوی ہوتی ہے انسان کی پیدائش سے لے کر کے موت تک کا مرحلہ۔ حیات دنیاوی کسے کہتے ہیں؟ پیدائش سے لے کر کے موت تک کا جو مرحلہ ہوتا ہے، اسے حیات دنیاوی کہا جاتا ہے۔ کوئی کہے اس کی دلیل کیا ہے؟ یہ دلیل سب سے پہلے اللہ کے قرآن سے، سورۃ الکہف ہے، سورہ الکہف کی آیت نمبر جو ہے وہ 45 ہے، 45۔ اللہ تعالیٰ نے دنیاوی زندگی کی مثال بیان کی ہے، فرمایا وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا۔ اللہ نے دنیا کی زندگی کی مثال بیان کی ہے۔ کس کی مثال بیان کی؟ مثل الحیات، حیات دنیا۔ ہم نے کس چیز کو پہچاننا ہے کہ دنیاوی حیات کسے کہتے ہیں؟ اللہ نے مثال دے کر کے حیات دنیاوی کا تعین کر دیا۔ دنیا کی حیات کی مثال اس پانی کی طرح ہے جو ہم نے آسمان سے اتارا، وہ زمین کی انگوریوں کے ساتھ ملا، تو اس کے بعد زمین جو ہے وہ اسے رونق پکڑی، اس کے بعد فَأَصْبَحَ هَشِيمًا، وہ چورا چورا ہو گئی، تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ، ہوائیں ان جو ہے وہ ذرات کو بکھیر رہی ہے۔ حیات دنیاوی کی مثال کھیتی کی، کہ جس کا آغاز پانی سے، جس کا اختتام اس کی موت سے، ٹوٹنے سے، چورا ہونے پہ۔ یہ آیت اس بات کی ایک بین واضح دلیل ہے کہ حیات دنیاوی ولادت سے شروع ہوتی ہے اور موت پہ آ کر کے ختم ہو جاتی ہے۔ اور عرف کے اندر بھی دنیاوی زندگی اسی کو کہا جاتا ہے۔ اور یہی بطور دلیل بات سمجھانے کے لیے مولانا جو بریلوی عالم ہیں عبد الحکیم اختر شاہ جہاں پوری، عبد الحکیم اختر شاہ جہان پوری، انہوں کا مقدمہ ہے جو انہوں نے مولانا احمد رضا خان صاحب بریلوی جو ہے ان کی کتاب پہ لکھا ہے۔ یہ ان کی کتاب ہے مولانا احمد رضا خان صاحب بریلوی کی۔ اس کتاب کا نام ہے روحوں کی دنیا۔ کتاب کا نام ہے روحوں کی دنیا۔ اس کے مقدمہ میں صفحہ نمبر جو ہے 30 کے اوپر انہوں نے لکھا ہے، لکھتے ہیں دنیاوی زندگی جس کا سلسلہ موت پر ختم ہو جاتا ہے۔ دنیاوی زندگی سے کہتے ہیں جس کا سلسلہ موت پر
ختم ہو جاتا ہے. اسے کیا کہتے ہیں؟ دنیاوی زندگی. اب جب یہ معاملہ طے ہو گیا کہ دنیاوی زندگی ولادت سے شروع ہوتی ہے اور موت پہ ختم ہو جاتی ہے، اب دیکھنا یہ ہے کیا انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام بالخصوص امام کائنات محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، شہداء کی زندگی دنیاوی ہے یا اخروی ہے؟ سب سے پہلی چیز کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور جملہ انبیاء علیہم السلام وفات پا چکے ہیں. ماں سوائے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے کہ اللہ نے زندہ آسمانوں پہ اٹھایا، قرب قیامت وہ آئیں گے اور جو ہے وہ شادی بھی کریں گے، ان کی اولاد بھی ہوگی، عیسائیت کا خاتمہ کریں گے، یقتل الخنزیر، خنزیر کو قتل کریں گے، جزیے کا حکم ختم ہو جائے گا، صلیب کو توڑ دیں گے، مسیح ابن مریم جو ہیں وہ قرب قیامت نازل ہوں گے، بالآخر موت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی آئے گی. سب سے پہلی چیز اللہ کا قرآن ہے. احد کی جنگ کے اندر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زخم لگے، آپ گر گئے، بگدڑ مچی، شور مچ گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے، اور صحابہ کرام کے مورال ڈاؤن ہو گئے، حوصلے ٹوٹ گئے کہ قائد ہمارا اس دنیا سے چلا گیا تو ہم نے زندہ رہ کے کیا کرنا ہے. اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی. سورہ آل عمران ہے اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 144 ہے، 144 ہے. وما محمد الا رسول، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. قد خلت من قبلہ الرسل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی دنیا میں رسول آئے اور چلے گئے. افإن مات او قتل، الفاظ پہ غور کرنا، یہ ایک بہت بڑا مسئلہ حل ہو جائے گا. افإن مات، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو جائیں، آپ کو موت آ جائے، او قتل، یا آپ شہید کر دیے جائیں، انقلبتم علی اعقابکم، کیا تم اپنی ایڑیوں پہ پھر جاؤ گے؟ ومن ينقلب علی عقبیہ، اور جو نبی علیہ السلام کی وفات کی وجہ سے دل برداشتہ ہو کے دین چھوڑ جائے گا، فلن یضر اللہ شیئا، وہ اللہ کو کچھ نقصان نہیں کر سکتا. وسيجزي اللہ الشاکرین، اللہ شکر کرنے والوں کو اچھا بدلہ دیتا ہے. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے واضح موت کا لفظ ہے، اور یہی وہ آیت ہے جس آیت سے صحابہ اکرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا استدلال کیا. اور جب اللہ کے نبی علیہ السلام فوت ہوئے تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ آیت پڑھی تو صحابہ کی زبان پہ، یہی سب کی زبان پہ آیت جاری تھی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل، صحابہ کی زبان پہ یہ آیت جاری تھی. اس بات کا حوالہ کہ صحابہ کی زبان پر بھی یہ آیت جاری تھی، یہ میں ابھی آپ کو حوالہ لکھوا دیتا ہوں، نوٹ کر لیجئے. صحیح بخاری کے اندر ہے، اللہ ایک منٹ جی، ایک منٹ میں نے دیکھ کے والا نا بتا دیتا ہوں، والا تھوڑا مس ہو. صحیح بخاری میں ہے کہ صحابہ اکرام کی زبان پر بھی یہ آیت جاری تھی. دوسری بات کہ جہاں یہاں پر لفظ ماتا اور قتلا ہے، اسی طرح دوسری آیت ہے انک میت وانہم میتون، آپ نے بھی فوت ہونا اور یہ لوگ بھی فوت ہوں گے. یہ سورہ زمر ہے، آیت نمبر 30 ہے. اسی طرح قرآن کا تیسرا مقام ہے افإن مت، کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ فوت ہو جائیں گے، فہم الخالدون، تو کیا یہ لوگ ہمیشہ رہیں گے؟ یہ جتنی آیات ہم نے پڑھی ہیں ان میں واضح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لفظ موت ہے. اور ہمارے عرف کے اندر عام طور پر ایک سب سے بڑا ظلم یہ ہوتا ہے، محبت عقیدت کے نام پہ اور زبان زد عام ہے، لفظ موت یا لفظ استعمال ہی نہیں کرتے. لفظ کیا ہوتا ہے؟ انتقال فرما گئے،
کیا ہو گیا؟ حتیٰ کہ مسجد میں اعلان کرنے والا کہتا جی فلاں حضرت انتقال فرما گئے. یاد رکھنا یہ کہنے کو معمولی سا لفظ ہے، لیکن یہ ایک ظالمانہ اصطلاح ہے، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. یہ بہت بڑا ایک چور رستہ ہے شریعت کے اندر گمراہ کرنے کا. میں آپ کو دلیل کے ساتھ ہی بات واضح کروں. دیکھو یہ انتقال عربی لفظ ہے کہ غیر عربی ہے؟ انتقالا ینتقلو انتقالا. یہ سوال انشاءاللہ اس کا جواب بعد میں دیں گے، ہم پہلے جو یہ معاملہ اپنے عنوان مکمل کر لیں ذرا. انتقالا ینتقلو انتقالا، پلٹنا، ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا، یہ لفظ بھی تو عربی ہے. کائنات کا رب جب لفظ موت، ماتا، متا، اگر اللہ قتلا یہ لفظ استعمال کر سکتا تھا تو کیا کائنات کا رب لفظ انتقال نبی علیہ السلام کا استعمال نہیں کر سکتا تھا؟ انتقال بھی تو عربی کا لفظ ہے. پھر دوسرا چور رستہ ہوتا ہے پردہ فرما گئے جی، دنیا سے پردہ فرما گئے. اب یاد رکھنا یہ سب سے بڑا ظالمانہ وار ہے انتقال لفظ کا، کہ لوگوں کو موت کی حقیقت سے گمراہ کر دیا جائے. اور مادت کے ساتھ دیکھیں، ہمارے یہاں مختلف بھائی بیٹھے ہیں، ہمارے یہ طلبہ بھی بیٹھے ہیں. ہمارا مقصد کسی کی تذلیل نہیں ہے، تنقید نہیں ہے، دلائل کے ساتھ انصاف سے ایک مسئلے کو حقیقت سے سمجھنا. ہمارے ہاں یہ جتنے بھی تبلیغی لوگ ہیں نا، رائیونڈ والے، یہ بیچارے اکثر وہ ہوتی ہے جو حقائق سے نابلد ہوتے، بیچارے عقیدت میں جوش آیا، کسی نے واز کیا، سمجھ آ گئی تو ساتھ دوڑ پڑے. جن بیچاروں کو 6 نمبروں کے بعد دین کا پتہ نہیں ہوتا کہ دین کیا ہے. 6 نمبر کی تبلیغ ہے، ساری زندگی وہی ہوتی ہے، ساری زندگی فضائل، نہ عقائد نہ اعمال، کوئی تبلیغ نہیں، صرف 6 نمبروں کی تبلیغ ہے. اس کے بعد اکرام مسلم آ جائے، نماز آ جائے، یا فضائل کے فضائل آ جائے نماز کے، اور کوئی چیز نہیں ہوتی. اور ان کو جو نصاب دیا گیا ہے اس میں ایسا ایسا ظلم ہے کہ الامام حفیظ. سب سے پہلے یہ واقعہ کیا گیا کہ قوم کے دماغ سے موت کا مفہوم کھرچ دو. اور کیسے کھرچا گیا؟ یہ میرے پاس کتاب ہے فضائل صدقات. دیکھنا اب موت کا مفہوم، یہ بات ہم کیوں کرنے لگے ہیں، یا ٹھہر جائیے ایک منٹ توجہ سے. سب سے پہلے یہ سمجھنے کی بات ہے، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے واضح لفظ ماتا، قتلا، افا امتا، انکا میتن، جب میت، متا، ماتا، قتلا، موت کے واضح الفاظ قرآن نے استعمال کیے ہیں، تو پھر یہ مغالطہ آیا کہاں سے؟ اصل ہوا یہ، کہتے ہیں ہوئے کتنے بے توفیق یہ فقیہان حرم، ہوئے کتنے بے توفیق یہ فقیہان حرم، خود بدلتے نہیں قرآن بدل دیتے ہیں. ظلم یہ کیا گیا کہ لفظ موت کا معنی ہی بدل دیا گیا. اب موت کا معنی کیسے بدلا ہے؟ اب توجہ کے ساتھ، یہ ایک بڑی تلخ حقیقت ہے. سب سے پہلے چونکہ یہ مسئلہ مولانا قاسم نانوتوی صاحب نے چھیڑا ہے بر صغیر میں، اور ان کی عقیدت مندوں نے اپنایا ہے. پھر اس کے بعد احمد رضا خان صاحب بریلوی اسی کے قائل ہیں، اور صوفیہ میں یہ عام چلتا ہے. اس بنا پہ ہم موت کا قرآن سے مفہوم بھی بیان کریں گے، موت کا مفہوم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کریں گے، موت کا مفہوم اصحاب محمد سے دیں گے، لغت بھی اس کی تائید کرے گی، فقہائے احناف سے دیں گے. بعد میں یہ احباب جو حیات کے قائلین ہیں ان کا مفہوم نقل کریں گے. سب سے پہلے قرآن سے موت کا معنی. اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، اللہ یتوفی الانفس حین موتها، سورہ زمر میں ہے یہ آیت، اللہ یتوفی الانفس حین موتها، اللہ پورا پورا پکڑ لیتا ہے جانوں کو ان کی موت کے وقت. والذی لم تمت فی منامہا، اور اللہ ان کی روحوں کو بھی پکڑ لیتا ہے جو نیند کے اندر ہیں، مرے نہیں ہیں. والذی لم تمت فی منامہا فیمسک الذی قضا علیہا الموت، پھر جس کی موت کا فیصلہ ہو جاتا ہے اس کی روح کو روک لیا جاتا ہے.
معلوم ہوا قرآن نے بھی موت کا منع کر دیا کہ موت جس کی آ جائے اس کی روح رب کے پاس رک جاتی ہے، روح اس کے جسم سے نکال لی جاتی ہے۔ قرآن کی یہ آیت بھی موت کا معنی کر رہی ہے، انفکاک الروح عن البدن، جسم سے روح کا جدا ہو جانا۔ سورہ زمر کی آیت ہے، نبی علیہ السلام کی واضح حدیث آپ نے پڑھی ہوئی ہے مختلف کتب حدیث کے اندر کہ جب کسی کی موت کا وقت آتا ہے تو روح نکالی جاتی ہے، اور مومن کی روح ریشمی عمدہ اعلیٰ قسم کے جو ہے وہ کپڑے میں رکھ کر کے خوشبو سے معطر انداز میں لے جایا جاتا ہے، فرشتے اس کو مرحبا کہتے ہیں، اس کو اس کے اچھے نام سے، اس کے اچھے باپ کے نام سے اس کو لے جایا جاتا ہے، حتیٰ کہ اعلیٰ علیین جو اس کا مقام ہے نا وہاں رکھ دیا جاتا ہے۔ اور کافر کی روح گندے ٹاڑ نکالی جاتی ہے، اس سے بدبو پھیل رہی ہوتی ہے، اس کے برے نام سے، اس کے باپ کے برے نام سے اس کا تذکرہ ہوتا ہے، اور اس کو حاویہ مقام میں پھینک دیا جاتا ہے۔ یہ واضح احادیث میں موجود ہے۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کا بھی یہی معنی ہے کہ موت کے وقت جو ہے وہ انسان کی روح نکل جاتی ہے۔ عمر بن عاص رضی اللہ سے ایک آدمی نے کہا، آپ جو بڑا یہ بات اکثر کہا کرتے تھے کہ یہ لوگوں تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ دیکھو موت کے وقت آدمی کی جو کیفیت ہوتی ہے وہ کوئی بیان کرے، تو اب آپ کا جو نظر جو معاملہ بن رہا ہے بڑا پیچیدہ سا محسوس ہو رہا ہے، آپ ذرا بیان کر دیں کہ یہ جان نکلنے کا جو منظر ہوتا ہے یہ کیا ہوتا ہے۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرنے لگے ہیں، کہتے اللہ کی قسم میں یہ حقیقت بیان نہیں کر سکتا ہے، یوں کہہ لیجئے جس طرح روئی جو ہے مشین سے نکالی ہو نا، دھونکی ہوئی، اس کے اندر ایک خاردار جھاڑی یا خاردار کوئی چیز ڈالی ہو اور اس کو روئی میں ڈال کے کھینچا جائے، جو انداز اس خاردار چھڑی کا جو ہے وہ روئی میں ڈال کے نکالنے کا ہے، یہی ایک انسان سے روح کے نکلنے کا منظر ہوتا ہے، بڑا تقلیدی منظر۔ صحابہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ موت کا معنی جسم سے روح کا نکل جانا ہوتا ہے، لغت اٹھائیں یہ معنی۔ اگر آپ فقہائے احناف کو لے لیں، اس میں سے علامہ مرغی نانی حنفی معروف حنفی ہیں، ان کی کتاب ہے الہدایہ، فقہ حنفی کے اندر یہ ایک معتبر مستقل کتاب میں شمار ہوتی ہے۔ کتاب الطہارہ کے اندر علامہ مرغی نانی حنفی نے بھی لکھا ہے، اذ الموت زوال الحیات، اذ الموت زوال الحیات، کہ موت کہتے ہیں زندگی کے خاتمے کو، اذ الموت زوال الحیات، موت کہتے ہیں زندگی کے خاتمے کو۔ گویا کہ زندگی اور موت دو متضاد حقیقتیں ہیں۔ اب اس کے بعد آپ آ جائیں کہ جو لوگ حیات النبی کا عقیدہ رکھتے ہیں وہ بھی تو آیتیں پڑھتے ہیں، کیا ان کے سامنے قرآن کی یہ آیات نہیں ہیں؟ کیا ان کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیثیں نہیں ہیں؟ کیا ان کے سامنے اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ باتیں نہیں ہیں؟ یاد رکھیے قرآن کی آیتیں بھی سامنے ہیں، حدیثیں بھی سامنے ہیں، اصحاب محمد کا نقطہ نظر بھی سامنے ہے، لیکن بات وہی ہے جو میں نے پہلے عرض کی، جو شعر پڑھ کے سنا نا آپ کو ایک، کہ ہوئے کتنے بے توفیق یہ فقیہان حرم، خود بدلتے نہیں قرآن بدل دیتے ہیں۔ ظلم یہ کیا گیا کہ موت کے معنی کو ہی بدل دیا گیا، لفظ موت رہے لیکن موت نام کی چیز بھی کوئی نہ رہے، لفظ موت ہو لیکن موت کی کوئی حقیقت باقی۔ یہ کتاب ہے مولانا سرفراز خان صفدر، یہ دیوبندی حیاتی طبقے کے امام اہل سنت کہلاتے ہیں، ان کی کتاب ہے، اس کے نام ہے تسکین الصدور۔ کتاب کا نام کیا ہے؟ تسکین الصدور۔ کتاب تسکین الصدور ہے، اس کا صفحہ نمبر جو ہے وہ 212 ہے۔ اب توجہ کے ساتھ سمجھ لینا، آپ کو مسئلہ سمجھ آ جائے گا کہ یہ ظلم کہاں پہ ہوا ہے، گمراہی کہاں سے آئی ہے۔ لکھتے ہیں، یہ ہیڈنگ ہے پہلی بات موت کا مفہوم۔ عنوان کیا قائم کیا انہوں نے؟ پہلی بات موت کا مفہوم۔ جو الفاظ میں پڑھ کے سنانے لگا ہوں آپ نے بھی توجہ، میری بہنیں بھی توجہ کریں، غور سے توجہ سمجھ لینا، انشاءاللہ العزیز آپ کو مسئلے کی بہت ساری شبہ حقیقت جب وہ انشاءاللہ واضح ہو جائے گی۔ کہتے عرف عام میں موت
جان نکل جانے کا نام ہے. عرف عام میں موت جان نکل جانے کا نام ہے، یعنی جب روح جسم سے نکل جاتی ہے تو اس کو موت کہتے ہیں. فیمسک التی قضا علیہا الموت. مومن کی روح نکلتی ہے تو اچھے کے لباس میں، اور کافر کی نکلتی تو گندے ٹاٹ میں، جو ہم نے احادیث سے بیان کیا. کون علماء نے موت کا معنی کیا ہے روح کا تعلق جسم سے منقطع ہو جائے. یہ ڈنڈی ہے، روح سے کٹنا نہیں ہے، مطلب روح سے جسم سے نکل جانا ہے. اب الفاظ بڑے قابل غور ہیں، توجہ سے اور نوٹ کر لیں. کہتے ہیں مولانا سرفراز صفدر صاحب لکھتے ہیں قرآن و حدیث کے نصوص و اشارات سے معلوم ہوتا ہے. کس سے؟ قرآن حدیث کی نصوص. نصوص نص کی جمع ہے. نص شریعت کی ایسی بات کو کہا جاتا ہے جو اپنے مطلب مفہوم میں بالکل واضح کلیئر دو ٹوک ہوتی ہے، جس میں کوئی احتمال نہیں ہوتا. نص کسے کہتے ہیں؟ ایسی بات جو بالکل کلیئر دو ٹوک. ہمارے اساتذہ کہنا جنہوں 2 + 2 4، جسے 2 + 2 4.25 نہیں نہ ہوتے، نہ 3.25 ہوتے ہیں. اس طرح کلیئر دو ٹوک غیر محتمل بات جو ہوتی ہے اسے نص کہتے ہیں. کہتے ہیں قرآن و حدیث کی نصوص اور اشارات سے معلوم ہوتا ہے کیا موت کے وقت روح نکالی جاتی ہے. موت کے وقت روح نکالی جاتی ہے، آسمانوں کی طرف لے جائی جاتی ہے. آسمانوں کی طرف لے جائی جاتی ہے، پھر اپنی مقرر جگہ پر رکھی جاتی ہے. مومن کی روح جنت میں، کافر کی روح جہنم میں. قیل ادخل الجنہ قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین. مومن کی روح جنت میں، قیل ادخل الجنہ. کافر کی روح جہنم میں، اغرقوا فادخلوا نارا. ادھر نوح علیہ السلام کی قوم جو پانی میں غرق ہوئی ہے، اور ادھر انہیں کہا گیا ادخلوا النار، اغرقوا فادخلوا نارا، آگ میں داخل ہو جاؤ. انہیں آگ میں داخل کر دیا گیا. مومن کی روح جنت میں ہوتی ہے، کافر کی اپنی مقررہ جگہ پہ رکھی جاتی ہے. اچھا یہ کہاں سے ملا؟ قرآن اور حدیث سے. کیا کہ روح نکالی جاتی ہے، آسمانوں کی طرف لے جائی جاتی ہے، اور مقرر جگہ پر رکھی جاتی ہے. یہ معنی ہوگا کس کا؟ قرآن کا. یہ معنی ہوگا کس سے؟ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. اور ہے بھی احتمال والا نہیں، نصوص ہے. نصوص کا مطلب ایسا واضح فیصلہ جس میں احتمال بھی نہیں ہے. اب دوسرا کہتے ہیں موت کا دوسرا مفہوم. اب دیکھیے گا موت کا دوسرا مفہوم کیا ہے. کہتے ہیں موت کا دوسرا مفہوم، مگر انبیاء علیہم السلام کی موت کے بارے میں مولانا سرفراز صاحب کیا فرماتے ہیں؟ مگر انبیاء علیہ السلام کی موت کے بارے میں حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی، یہ ان کا علاقہ تھا انڈیا میں نانوتا، اس کی طرف نسبت ہے اس لیے ان کو نانوتوی کہا جاتا ہے. حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی بانی دارالعلوم دیوبند ارشاد فرماتے ہیں. اب شعر سامنے رکھنا جو میں نے پڑھا 2 مرتبہ. وہ فرماتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام کی حیات، انبیاء علیہ السلام کی ذاتی صفت، حیات انبیاء علیہ السلام کی ذاتی صفت ہے، اور اوروں کی عارضی، اور اوروں کی عارضی. اس طرح اس لیے پیغمبروں سے حیات کا انقطاع نہیں ہوتا. اس لیے پیغمبروں سے حیات کا انقطاع نہیں ہوتا، یعنی نبی کی حیات ختم ہی نہیں ہوتی، اور نہ روح نکلتی ہے، نہ نبیوں کے جسم سے روح نکلتی ہے. اب قرآن کی نص ہے کہ روح نکلتی ہے، آسمانوں کی طرف لے جائی جاتی ہے، پھر اپنے مقام پہ رکھی. قرآن کے مقابلے میں نوتوی صاحب کا موقف کیا ہے
کہ انبیاء کے جسم سے روح نہیں نکلتی، نہ ان کی حیات ان سے ختم ہوتی ہے، کہتے بلکہ جسم سے سمٹ کر دل میں مرکوز ہو جاتی ہے، اس طرح جسم سے تعلق منقطع ہو جاتا۔ کہتے یوں سمجھ لو، کہتے جیسے ایک شمع جل رہی ہو، آپ اوپر کوئی گلاس رکھ دیں الٹا، ایک موم بتی جل رہی ہے، آپ اوپر گلاس رکھ دیں تو کہتے اندر تو روشنی ہے پر باہر محسوس نہیں ہوتی۔ حالانکہ سائنس پڑھنے والے جانتے ہیں کہ اگر ایسے بھی دیا سلائی کے اوپر آپ کو چیز رکھ دیں تو جلتی وہ بھی نہیں ہے۔ اب بتائیے ایک قرآن کا فیصلہ ہے کہ روح نکلتی ہے، آسمانوں پہ جاتی ہے، ننوتوی صاحب موت کا معنی کر رہے ہیں کہ حیات ختم بھی نہیں ہوتی، روح نکلتی بھی نہیں ہے۔ اب اسی طرح کا معنی جب شریعت کے واضح نصوص کے مقابلے میں اپنایا جائے تو امت میں گمراہی نہیں آئے گی۔ تو مرزا امت کے اندر حیات النبی کے ساتھ ختم نبوت کا عقیدہ آیا، اس کے اندر مرزا قادیانی نے وار کیا، شریعت میں دو ٹوک تھا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں کسی کے باپ نہیں ہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں، دوسرے اور خاتم النبیین ہے، اور نبی علیہ السلام کا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، خاتم النبیین کی تفسیر رسول اللہ سے آگئی لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ نبی علیہ السلام نے واضح احادیث میں مایا کہ مثلی مثل انبیاء من قبلی کمثل قصر، میری مثال اور انبیاء سابقین کی مثال ایک محل کی ہے، جس کو دیکھنے والا دیکھتا ہے تو اس کی خوبصورتی دیکھ کے بڑا خوش ہوتا ہے، اس میں ایک اینٹ کی جگہ باقی ہے، دیکھنے والا یہ کہتا ہے کاش یہ اینٹ بھی نصب ہو جائے مایا تو یہ محل اس کی رونق دوبالا ہو جائے۔ نبی علیہ السلام نے آنا تلک اللبینہ، تو اور یہ نبوت والے محل کی آخری اینٹ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، اب جو بھی آئے گا لیٹرین میں جائے گا، کیونکہ نبوت والا محل تو مکمل ہے۔ آیت وانا تلک اللبینہ، یہ نبوت کے محل کی آخری اینٹ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، مثالیں دے کے آپ نے بات سمجھا دی۔ لیکن مرزا قادیانی نے کہا نہیں، خاتم النبیین کا معنی ہے کہ امت میں سب سے افضل، آخری نہیں ہے۔ اب ایمان سے بتاؤ، صرف عقیدت میں اکابر پرستی میں شریعت چھوڑ کے بزرگوں کو مانو گے، نتیجہ کیا نکلے گا؟ ہم بزرگوں کے ادب کے منکر نہیں ہیں، لیکن یہ بھی ظلم ہے کہ شریعت کے اوپر بزرگوں کو مقدم کر دو، واضح نصوص پر موت کا یہ مفہوم بدل دو، اور یہی مفہوم پھر تبلیغی رنگ کے اندر گھر گھر پہنچانے کی کوشش کی گئی کہ بندہ مرتا ہی نہیں ہے۔ کہتے کیسے؟ اب یہ دوسری مثال دیکھنا موت کے مفہوم پہ، ہم نے کہا نا جب اعلان ہوتا ہے تو جی فلانا انتقال فرما گیا، جی بھی مر کیوں نہیں گیا، وفات پا گیا، کیا لو اردو میں وفات موت کو کہتے ہیں، فلان جو ہے کہتے ہیں قضاء الہی سے وفات پا گیا، ٹھیک ہے بات، انتقال کیا ہوا؟ یہ انتقال چور دروازہ ہے موت کے مفہوم کے انکار کا۔ یہ میرے پاس کتاب ہے فضائل صدقات، اور یہ رائیونڈ سے چھپی ہوئی ہے، کتب خانہ فیضی لاہور کی چھپی ہوئی ہے، اس کا صفحہ نمبر جو ہے وہ 660 ہے، 660، یہ 660 صفحہ ہے یہاں پر نا، ہاں جی 660 صفحہ ہے، کتب خانہ فیضی کا یہ نسخہ ہے میرے ہاتھ میں، فضائل صدقات کتاب کا نام ہے، آپ ذرا دیکھنا، اس کو آپ نے شاید سوشل میڈیا پر کبھی آپ کو سامنے کو پوسٹ گزری ہو، ایک لکھا تھا، کسی نے پوسٹ بنائی تھی، باہر ہر ایک اپنا انداز ہوتا ہے، انہوں نے لکھا تھا تبلیغی لطیفے، لیکن خیر ہم اس بات طرف نہیں جاتے، ہمارا چونکہ ایک علمی موضوع ہے، ہم اپنے علمی انداز میں کوشش کریں گے سنجیدگی سے بات کو تکمیل تک پہنچایا جائے۔ کہتے ہیں شیخ ابو یعقوب سنوسی کہتے ہیں میرے پاس ایک مرید آیا اور کہنے لگا میں کل کو ظہر کے وقت مر جاؤں گا، میں کل کو ظہر کے وقت مر جاؤں گا، حالانکہ مات نفس ماذا تکسب غدا قرآن کی نص ہے، کوئی نہیں جانتا کل کیا ہوگا، لیکن صوفیہ کو یہی پتا کہ کیا مرنا ہے، انا للہ و انا الیہ۔ چنانچہ دوسرے دن زور کے وقت مسجد حرام میں آیا، طواف کیا اور تھوڑی دور جا کر مر گیا، کہا تھا نا کل زور کے بعد مر جاؤں گا، مر گیا۔ اچھا جی،
میں نے کہتا ہوں، شیخ ابو یعقوب سنوسی کہتے ہیں کہ میں نے اس کو غسل دیا، دفن کیا، جب میں نے اس کو قبر میں رکھا تو اس نے آنکھیں کھول دی. کہتے جب میں نے اس مردے کو، جس نے کہا تھا نا میں کل زور کے بعد مر جاؤں گا، جب میں نے اس کو قبر میں رکھا تو اس نے آنکھیں کھول دی. میں نے کہا مرنے کے بعد بھی زندگی ہے؟ مرنے کے بعد بھی زندگی ہے؟ کہنے لگا میں زندہ ہوں، میں زندہ ہوں، اور اللہ کا ہر عاشق زندہ ہی رہتا ہے. میں زندہ ہوں اور اللہ کا ہر عاشق زندہ ہی رہتا ہے. اچھا پھر موت کسے کہتے ہو؟ اب دیکھنا انتقال کا دوسرا معنی، یہ انتقال والا معنی. ایک تو یہ ہے کہ مرے نہیں ہے، گویا کہ پنجابی کہنے ڈرامے بازی صرف سی. کہتے ہیں دوسرا پھر سال واقعہ، کہتے ہیں ایک بزرگ کہتے ہیں میں نے ایک مرید کو غسل دیا. اب مردے کی شرارتیں دیکھنا تاکہ موت کا معنی سمجھ آ جائے. کہتے ہیں کہ ایک بزرگ کہتے ہیں میں نے ایک مرید کو غسل دیا، اس نے میرا انگوٹھا پکڑ لیا. میں نے ایک مرید کو غسل دیا، اس نے میرا انگوٹھا پکڑ لیا. اچھا میں نے کہا بھی میرا انگوٹھا چھوڑ دے، میرا انگوٹھا چھوڑ دے، مجھے معلوم ہے تو مرا نہیں ہے، مجھے معلوم ہے تو مرا نہیں ہے. یہ ایک مکان سے دوسرے مکان میں انتقال ہے، تو مرا نہیں ہے. یہ ایک مکان سے دوسرے مکان میں انتقال ہے. یہ ہے موت کے مفہوم پہ خطرناک واردات کہ لفظ ہی موت کا ختم کر دو. فلاں مرا نہیں ہے، انتقال فرما گئے ہیں، پردہ فرما گئے ہیں. جناب دنیا تو اولا کیتا ہے، یا دوسری بادل طویل حیات ظاہری حیات باطنی کا ڈونگر چالو. تو کہا گیا ہے کہ یہ ایک جہاں سے دوسرے جہاں میں کیا ہے؟ انتقال ہے. اور یہ کئی جگہ واقعہ بیان کیا. ایک جگہ یہ ہے 660. اب بتائیے موت کدھر گئی؟ اسی کا 669 669. یہاں پر بھی اس طرح کے ایک اور واقعہ، وہاں بھی موت کے مفہوم پر یہی مفہوم بیان کیا گیا، انتقال والا. اللہ اکبر. کہتے ہیں ابو علی 669 669 کہتے ہیں ابو علی روز باری کہتے ہیں ایک فقیر میرے پاس عید کے دن آیا، بہت خستہ حال، پرانے کپڑے. ایک فقیر میرے پاس آیا، خستہ حال، بہت پرانے کپڑے تھے. کہنے لگا یہاں کوئی پاک صاف جگہ ایسی ہے جہاں کوئی غریب فقیر مر جائے. گویا کہ ان کو اپنی موت کے فیصلے کا پتہ ہے، کب مرنا ہے، کہاں مرنا ہے، اس لیے پہلے جگہ صاف سف کر کے جب وہاں لیٹ جائیں. جا میں نے لاپرواہی سے لغو سمجھ کر کہہ دیا کہ اندر جا، آ جا اور جہاں چاہ پڑھ کے مر جا. پنجابی کا گاں لنگ جا، جیسے دل کہتے مر جا. خیر کہتے وہ اندر آیا، وضو کی، چند رکعت نماز پڑھی، لیٹ کر مر گیا. لیٹ کر. اب موت دیکھنا کیسی ہے. اللہ اکبر. میں نے اس کی تجہیز و تکفین کی، اور جب دفن کرنے لگا تو مجھے خیال آیا کہ اس کے منہ پر سے کفن ہٹا کر اس کا منہ زمین پہ رکھ دوں. تجہیز و تکفین کا وقت آیا تو میں نے کہا اس کے چہرے سے کفن ہٹا دوں اور چہرہ زمین پہ رکھ دوں تاکہ حق تعالی شانہ کو اس کی غربت پر رحم فرمائے. میں نے اس کا منہ کھولا، یعنی منہ سے کپڑا ہٹایا، اس نے آنکھیں کھول دی. میں نے منہ سے کپڑا ہٹایا، اس نے آنکھیں کھول دی. میں نے پوچھا میرے سردار کیا موت کے بعد بھی زندگی ہے؟ موت کے بعد بھی زندگی ہے؟ کہنے لگا میں زندہ ہوں، میں زندہ ہوں، اور اللہ تعالی کا ہر عاشق زندہ ہوتا ہے. بتائیے جی موت کا مفہوم کدھر گیا؟ اب قوم کو پہلے یہ مفہوم دیا. یہی وجہ ہے کہ یہ جو ایسا موت کا مفہوم رکھتے ہیں نا، ان کے مردے مرتے نہیں ہیں. وہ ایک اہل دل نے ایک بات کہی ہے نا، پنجابی میں شعر کہا اس نے، کہندا جے مردے تیرے مردے نہیں،
جے مردے تیرے مردے نہیں، وچ قبراں دے گلدے تے سڑدے نہیں، پھر گھر وچ ہی رکھا لیا کرو، شیشے وچ سجا لیا کرو تے ویلے کے ویلے بلا لیا کرو۔ جے مردے تیرے مردے نہیں، وچ قبراں دے گلدے تے سڑدے نہیں، پھر گھر وچ ہی رکھا لیا کرو، شیشے وچ سجا لیا کرو تے ویلے کے ویلے بلا لیا کرو۔ کیوں کہ صوفیہ نے یہ ظالمانہ نظریہ دیا کہ مردہ کہنے کو تو مرا ہے کہ مرا نہیں، وہ تو مرنے کے بعد مٹھائی لے کے گھر آ جاتا ہے۔ یہ موت کا جب مفہوم بدلا، پھر قوم کو ایسے ایسے کام کیے۔ یہ میرے مولانا اشرف علی تھانوی جن کے نام پہ جامعہ اشرفیہ، ان کے نام بزرگ فوت ہو گئے۔ یہ میرے پاس اشرف السوانے ہیں، مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کی سوانے یاد ہے، اور کا صفحہ نمبر 15 ہے۔ یہ بڑا کمال کا واقعہ ہے ایک سننے والا۔ یہ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کے پردادا تھے، اور جو ہے یہ توقیرانہ اور شاملی کے درمیان نا انگریز کی محنت میں لڑتے ہوئے مر گئے تھے، اور کہتے ہیں وہیں پر پیر سماؤ الدین صاحب کے مزار کے پاس دفن کیے گئے۔ شروع میں بہت عرصہ تک ان کا عرس بھی ہوتا رہا۔ کبھی یا کسی بارات میں تشریف لے جا رہے تھے کہ ڈاکو نے آ کر بارات پر حملہ کیا، ان کے پاس کمان تھی اور تیر تھے، انہوں نے ان ڈاکوؤں پر دریرانہ تیر برسانا شروع کیے۔ چونکہ ڈاکوؤں کی تعداد کثیر تھی اور بے سر عثمانی کا عالم تھا، یہ مقابلہ میں شہید ہو گئے اور حدیث کے مصداق بن گئے۔ آگے لکھتے ہیں، کہتے شہادت کے بعد ایک عجیب واقعہ ہوا۔ اب دیکھنا، مردے مرتے نہیں ہیں نا، موت کا مفہوم بدل دیا، شریعت والا مفہوم چھوڑ کے اکابر کا لیا، نتیجہ کیا نکلا؟ اب اس باطل مفہوم کے نتائج دیکھ لینا۔ نتائج کیا نکلے؟ کہنے لگے شب کے وقت، شہادت کے بعد ایک عجیب واقعہ ہوا۔ شب کے وقت اپنے گھر مصر زندہ کے تشریف لائے۔ کیوں جی، ہے کہ نہیں مردہ؟ شب کے وقت اپنے گھر میں مثل زندہ کے تشریف لائے اور اپنے گھر والوں کو مٹھائی لا کر کے دی، انہیں نہیں پتا رفیق سویٹ دی کہ اور سی، اور فرمایا کہ اگر تم کسی سے ظاہر نہ کرو گی، اور بیوی سے آگے کہا اگر تم کسی سے ظاہر نہ کرو گی تو اسی طرح روزانہ آیا کریں گے، اسی طرح روزانہ۔ اب بتائیے یہ کون سا مردہ ہے، مرا کیا، اس کی روح نکلی کہ نکلی، کہاں اس کی قبر؟ یہ مرنے کے بعد مٹھائی کے ڈبے لے کے بیگم صاحبہ کے پاس آ رہا ہے۔ اچھا اگر اس نے آگے شادی کر لی تو پھر کیا بنے گا؟ بہرحال یہ چونکہ ہمارا موضوع نہیں ہے وہ شادی کر رہی کی کہ نہیں کی اس نے، بہرحال اسی طرح اس سے متعلقہ ایک اور بات جو ہے وہ بھی عجیب ہے۔ یہ کتاب ہے ارواح ثلاثہ، اس کا دوسرا نام ہے حکایات اولیاء۔ یہاں بھی بڑا دلچسپ معاملہ ہے۔ ایک وقت آیا تھا دارالعلوم دیوبند میں لڑائی ہو گئی تھی۔ ہوا یہ تھا کہ مولانا حسین احمد مدنی جو تھے نا دیوبندی، یہ کانگریس کے ساتھ ریلیٹڈ تھے اور باقاعدہ دارالعلوم دیوبند میں گاندھی ٹوپی پہن کے آتے تھے۔ یہ آج بھی ہمارے جتنے دیوبندی نا جمیعت علماء اسلام والے، یہ نظریاتی طور پر سارے کانگریسی ہیں۔ یہ آج بھی پاکستان کے وجود کے خاطر خواہ حق میں نہیں ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اب سیاسی شیلٹر کے طور پر جمیعت علماء اسلام بنا کے ان کو پاکستان میں جو ہے اب اپنا نیٹ ورک چلانا پڑتا ہے، لیکن حقیقت میں یہ نظریاتی طور پہ کانگریسی ہیں سارے۔ بہرحال یہ ہمارا عنوان نہیں ہے۔ ہوا یہ کہ جھگڑا ہو گیا، مولانا محمد دیوبندی بھی ایک طرف تھے، ننوتوی دوسری طرف جب وہ مدنی صاحب بھی تھے۔ اب ان کا جھگڑا جب وہ طول پکڑ گیا، یہ جو کتاب ہے نا ارواح ثلاثہ، یہ دیوبندی مکتبے کی چھپی ہوئی ہے اور اس کا یہ المیزان مکتبے کی چھپی ہے، اس کا صفحہ نمبر 199 199 ہے۔ یہ واقعہ دیکھنا، آپ دیکھنا مردہ پتہ نہیں کسے کہیں گے آپ۔ کہتے ہیں یہ واقعہ کچھ طول پکڑ گیا، لڑائی ہوئی تھی نا، اسی دوران ایک دن الصبح، صبح بعد نماز فجر، مولانا رفیع الدین صاحب نے، یہ دیوبند کے ذمہ داروں میں سے تھے، مولانا رفیع الدین صاحب نے مولانا محمود حسن صاحب کو اپنے حجرے میں بلایا، جو دارالعلوم دیوبند میں حجرہ تھا نا وہاں بلا لیا۔ جو ہے مولانا حاضر ہوئے،
اور بند حجرے کے کواڑ کھول کر اندر داخل ہوئے. دروازے جو تھے وہ سندھوں کے اندر آ گئے. سخت سردی کا موسم تھا. مولانا رفیع الدین صاحب نے فرمایا پہلے یہ میرا روئی کا لبادہ دیکھ لو, سردی ہے, میں روئی کا کپڑا پہنا نا, یہ دیکھ لو. جب دیکھا تو مولانا نے لبادہ دیکھا تو تر تھا اور خوب بھیگ رہا تھا. وہ روئی کا لباس پسینے کی وجہ سے تر ہو رہا تھا. فرمایا کہ واقعہ یہ ہے کہ ابھی مولانا ننوتوی صاحب جسد انصری کے ساتھ میرے پاس تشریف لائے تھے. یہ دنیا فوت ہو چکے تھے ننوتوی صاحب. دارالعلوم میں جھگڑا ہوا تو ننوتوی صاحب دنیا کے اس جسم کے ساتھ ہڈیوں ڈھانچے کا گوشت پوست کا جسم جسد انصری کے ساتھ تشریف لائے تھے, جس سے میں ایک دم پسینہ پسینہ ہو گیا اور میرا لبادہ تر بتر ہو گیا. اور یہ فرمایا کہ محمود حسن کو کہہ دو کہ وہ اس جھگڑے میں نہ پڑے. اب بتائیے, صحابہ کرام میں پہلا جھگڑا ہوا سقیفہ بنی ساعدہ کا, پہلا جھگڑا ہوا رسول اللہ کی وفات کا. یہاں تو مردہ مرتا ہی نہیں, میں آج زندہ ہوں اور ہر عاشق زندہ. نبی نے اٹھ کے کہا میرے صحابہ لڑتے کیوں ہو, تمہیں پتہ نہیں میں زندہ ہوں. صحابہ میں جھگڑا ہوا, منا امیر منکم امیر. انصار نے کہا ایک امیر تم میں سے, ایک امیر ہم میں سے. سیدنا ابوبکر صدیق نے نبی علیہ السلام کا فرمان پڑھ کے سنایا, الخلافۃ من قریش, خلافت قریش میں سے ہوگی. جھگڑا ختم ہو گیا. ماں فاطمہ جھگڑا لے کے آ گئی کہ چچا جان آپ فوت ہو, آپ کی وراثت کون لے گی؟ کہا جہاں میرے بچے, کہا میرے بابا فوت ہو, وراثت کیوں نہیں ملی؟ کہا بیٹا نحن معاشر الانبیاء لا نورث ما ترکنا فهو صدقہ. بیٹا میرے نبی نے فرمایا تھا ہم نبیوں کی جماعت ہیں, ہمارا وارث کوئی نہیں ہوتا, ہم جو چھوڑ جائیں وہ اللہ کے راستے میں صدقہ ہوتا ہے. جھگڑا ہوا نبی کی وفات پہ, نبی علیہ السلام اٹھ کے نہیں آئے. جھگڑا ہوا خلافت پہ, نبی علیہ السلام اٹھ کے نہیں آئے. جھگڑا ہوا نما فاطمہ نے مطالبہ کیا وراثت کا, نبی علیہ السلام نہیں آئے. جھگڑا ہوا سیدنا علی میر معاویہ کا, جنگ جمل ہو گئی, سینکڑوں افراد شہید ہو گئے. جنگ صفین ہوئی, سینکڑوں افراد شہید ہو گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے نہیں آئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا داماد عثمان جو ہے اس کا محاصرہ کیا گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے جو فیصلہ کرنے کے لیے نہیں آئے. یہ کون سی موت ہے کہ مرنے کے بعد حضرت ننوتوی صاحب جھگڑے کا فیصلہ کروانے آتے ہیں اور پردادا صاحب مٹھائی کا ڈبہ لے کے آتے ہیں. یہ ظالمانہ وار ہے امت کو گمراہ کرنے کے لیے کہ موت کا مفہوم بدل دو. تو آئیے اپنے موضوع کو دوسرے حصے پہ. پہلی چیز موت کا مفہوم. شریعت میں موت کا مفہوم گمراہ لوگوں کی نظر میں اور اس کے نتائج. اب آئیے کہ صحابہ اکرام کا یہ عقیدہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات دنیاوی ختم ہو چکی ہے. معروف حدیث صحیح بخاری باب وفات نبی میں. جلدی اختصار سے بات کو آگے بڑھائیں, وقت ہمارا کافی ہو رہا ہے. نبی اس قرآن جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فوت ہوئے, عمر سے تلوار کھینچ لی کہ جس نے کہا اللہ کے نبی فوت ہوئے سر تن سے جدا کروں گا. سیدنا ابوبکر صدیق آئے, نبی علیہ السلام کے چہرہ مبارک سے چادر ہٹائی, بوسہ لیا اور کہا یجمع اللہ علیک موتین, اللہ آپ کو دو بار موت نہیں دے گا. یعنی یہ نہیں کہ ابھی آپ زندہ, یہ دوبارہ موت آنی, جو موت آنی تھی آ چکی ہے. اور صحابہ کرام سے عمر سے کہا بیٹھ جاؤ. عمر رضی اللہ جلال میں تھے, حضرت عمر رضی اللہ ابوبکر صدیق ممبر کے پاس آ گئے, صحابہ کرام سے مخاطب ہوئے اور مخاطب ہو کے سب سے پہلے عقیدہ بیان کیا, پھر دلیل بیان کی. یہ توجہ سمجھیں, یہ جملہ آپ نے کئی بار سنا ہوگا لیکن بات سمجھنے والی ہے. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی نے بات فرمائی, فرمانے لگے من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان منکم یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت. کیا کہا؟ تم میں سے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا ہے وہ جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے. من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات, لفظی موت استعمال کی. ومن کان منکم یعبد اللہ, اور جو تم میں سے اللہ کی عبادت کرتا ہے فإن اللہ حی لا یموت, اللہ زندہ ہے, اسے موت نہیں آئے گی. اب وجہ سمجھنا, قرآن نے قیدہ دیا وتوکل علی الحی الذی لا یموت,
تو اعتماد کر اس رب پہ جو زندہ اسے موت نہیں آئے گی. ہمیشہ زندہ رہنا، موت سے مبرہ ہونا، یہ صرف اللہ کا خاصہ ہے. اللہ لا الہ الا ہو الحی، یہ الہ کا خاصہ میں زندہ رہنا. اب اچھا اب میں توجہ کیجئے، کوئی ایک صحابی ایسا بتلا دیجئے جس کا یہ نقطۂ نظر ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم معبود ہے، یا جو نعوذ باللہ نبی علیہ السلام کی بات کرتا. کوئی ایک صحابی. جی یہ میرے بھائی جو طلبہ علم بیٹھے ان سے مخاطب ہوں کہ آپ کے نظر میں علم میں مطالعے میں کوئی ایسا صحابی. پھر سیدنا ابو بکر صدیق نے یہ بات کیوں کہی کہ من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتا ہے وہ سن لے محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے. کیا کوئی صحابی تھا جو نبی کی بات کرتا تھا؟ لیکن اگلا جملہ پڑھو تو بات سمجھ آ جائے گی. ومن کان منکم یعبد اللہ، اور جو تم میں سے ایک اللہ کی بات کرتا ہے وہ سن لے فإن اللہ حی لا یموت، اللہ زندہ ہے، اسے مرنا، اسے موت آنی. معلوم ہوا کہ یہ جو نظریہ ہے کہ ہمیشہ زندہ رہنا، کہ نبی علیہ السلام کو موت نہیں، آپ بدستور زندہ ہے، یہ اللہ کی صفت الحی میں شراکت ہے، اور یہ نظریہ شرکیہ نظریہ ہے. اور پھر دلیل کیا دیا وہ تصدیق نے کہ ہمیشہ زندہ رہنا اللہ کا خاصہ. نبی علیہ وفات پا چکے ہیں، گویا کہ جو نبی علیہ السلام کو زندہ سمجھتا ہے وہ حقیقت میں نبی علیہ السلام کو الہ معبود سمجھتا ہے. دلیل کیا دیا وہ تصدیق نے رضی اللہ عنہ؟ دلیل یہ دی، میں لوگوں وما سورہ آل عمران کی آیت 144 جو ہم نے شروع میں پڑھی خطبے میں درس میں، وما محمد الا رسول، محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہے، قد خلت من قبلہ الرسل، آج سے پہلے بھی نبی آئے دنیا سے چلے گئے. اب اماتا، اگر میرا نبی فوت ہو جائے، او قتلا، یہ شہید کر دیا جائے، انقلبتم علی اعقابکم، کیا تم اپنی ایڑیوں پھر جاؤ گے؟ ومن ينقلب علی عقبیہ، جو نبی کی موت کی وجہ سے دین چھوڑ دے گا، فلن یضر اللہ شیئا، وہ اللہ کچھ نہیں نقصان کر سکتا. وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ. جب یہ آیت پڑھی صحابہ کہتے ہیں ہمیں یوں لگا جیسے آج یہ آیت نازل ہوئی ہے. اور صحیح بخاری میں ہم نے بتایا کہ یہ بات ہے کہ صحابہ کی زبان پہ بھی پھر صحابہ بھی یہ آیت بار بار پڑھنے لگے، وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ. ابو بکر صدیق کا بھی عقیدہ نبی فوت ہو گئے، سیدنا عمر کا عقیدہ، صحابہ کرام یہ آیت پڑھ رہے ہیں. اور یہی عقیدہ ام المومنین صدیقہ کائنات امی عائشہ کا کہ نبی علیہ السلام کی حیات دنیاوی نہیں ہے. اب توجہ کرنا، میں نے شروع بارش کی، یہ کہاں شروع کی تھی؟ حیات دنیاوی. اب دنیاوی زندگی کی نفی دیکھ لینا کھلے لفظوں میں. کیسے؟ پہلے تو ہم نے اس لیے تعریف کی تھی، بات سمجھ آ جائے. ام المومنین نبی علیہ السلام کی حدیث سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ما من نبی یمرض الا خیر بین الدنیا والآخرہ. ما من نبی یمرض، جو بھی کوئی نبی بیمار ہوتا ہے نا اسے دنیا اور آخرت میں اختیار دیا جاتا ہے، چاہے دنیا لے لے چاہے. یہ صحیح بخاری ہے، حدیث نمبر 4586 ہے. صحیح بخاری حدیث نمبر 4586. بھی یا دنیا لے لو یا آخرت لے لو. اور اب یہ بات بدیہی ہے کہ نبی علیہ السلام حدیث ہے کہ میں نے فختہ، جو نبی علیہ السلام نے وہ چیز اختیار کی جو اللہ کے پاس ہے. اور قرآن میں یہی بات کہی نا، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، کہ آپ کے لیے آخرت یہ دنیا کے مقابلے میں زیادہ بہتر ہے. دوسری معروف حدیث ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے، نبی علیہ السلام منبر پر تشریف لائے، آپ نے یہ جملہ فرمایا، ان اللہ خیر عبدا بین الدنیا بین ما عنده، اللہ نے اپنے ایک بندے کو اختیار دیا ہے دنیا لے لے یا وہ چیز لے لے جو اللہ کے پاس ہے. اچھا یہاں ما عنده ہے نا، سنن دارمی میں لفظ ہے، یہ سنن دارمی اس کا جو مقدمہ ہے اس میں باب ہے، باب و وفات النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اس میں لفظ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اختیار، ان عبدا عرض علیہ الدنیا وزینتہا، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک بندے پر دنیا اور اس کی زینت پیش کی اور اسے اختیار دیا
کہ جو فختار الآخرہ، فختار الآخرہ، اس نے کیا پسند کیا؟ آخرت کو۔ نبی نے دنیا کو پسند نہیں کیا، کیا پسند کیا؟ آخرت کو۔ تو نبی علیہ السلام کی موت کے بعد زندگی کون سی بنی؟ اخروی، جس کو دیکھ کے وہ کسی رونے لگ گیا نا۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی علیہ السلام تو ایک بندے کی بات کی تھی، یہ آدمی رونے لگ گیا۔ تو بعد میں کہنے لگے اللہ کی قسم وکر ہم میں سب سے بڑا عالم تھا، وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا مزاج شناس تھا، اور وہ پہچان گئے کہ وہ آدمی جس کو اختیار ملا، جس نے آخرت کو اختیار کیا، وہ کون تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ فختار الآخرہ، نبی نے کیا اختیار کیا؟ آخرت کو۔ اچھا، اسی طرح یہی عقیدہ ہم ابو بکر صدیق کے پہلے بیان کر دیا، یہی عقیدہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ کا۔ جب ابو بکر صدیق خلیفہ بنے نا، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ آئے مسجد میں، ممبر پر بیٹھ کے، اور ممبر پہ بیٹھ کے خطبہ دیا۔ جب ممبر پہ بیٹھ کے خطبہ دیا تو کہنے لگے لوگوں اما بعد فاختار اللہ لرسولہ الذی عندہ علی الذی عندکم، لوگوں اللہ نے اپنے نبی کے لیے اس چیز کو پسند کیا جو رب کے پاس ہے، اس چیز کے مقابلہ میں جو تمہارے پاس ہے۔ ابو بکر سیدنا عمر نے بھی ممبر پہ بیٹھ کے عہد صدیقی میں یہ بات کہی کہ اللہ نے اپنے نبی کے لیے وہ چیز پسند کی جو کہاں پر ہے؟ اللہ کے اپنے پاس ہے۔ تو پھر نبی علیہ السلام کی زندگی کون سی ہوئی؟ اخروی۔ ایک اور دلیل دیکھ لو، نبی علیہ السلام کی حیات سے ہی نبی علیہ السلام نے خواب دیکھا۔ یہ حدیث کتاب تعبیر الرؤیا، کتاب رویا کے اندر بھی ہے، صحیح بخاری میں دیگر جگہ پر بھی ہے۔ نبی علیہ السلام کہتے ہیں وہ خواب بیان کرو، صحابہ خاموش ہو گئے۔ آپ نے کہا میرے پاس دو فرشتے آئے، جبریل اور میکائیل، مجھے ساتھ لے گئے، معطل مناظر دکھائے، حتیٰ کہ افق کے اوپر ایک بہت شاندار مجھے عالی شان اوپر محل دکھایا گیا ہے۔ میں نے پوچھا جبریل یہ محل کس کا ہے؟ کہا گیا کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ محل جو ہے نا یہ آپ کا محل ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، میں نے کہا دعانی، یہ امر کا صیغہ ہے، باپ وعدہ یادو سے مرا دعا، بھئی تم دونوں مجھے چھوڑ دو، ادخل، میں اپنے محل میں جاؤں۔ جبریل اور میکائیل سے کہا مجھے چھوڑ دو، میں اپنے محل میں جاؤں۔ تو جب یہ جملہ کہا تو انہوں نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہو باقیہ لکا عمر، آپ کی ابھی عمر کچھ باقی ہے، لم تستکملہ، ابھی آپ نے وہ مکمل نہیں کی۔ جب وہ عمر پوری ہو جائے گی تو آپ جنت والے محل میں، جنت دنیا میں ہے، یہ یاد دنیا کی ہے، دنیا کی عمر جب تک باقی ہے تب تک جنت والے محل میں نہیں ہے۔ اگر دنیا کی زندگی جنت محل میں جانا تو پھر جبرائیل میکائیل نہ چھوڑ دیتے بھی آپ جائیں دنیا کی زندگی کے ساتھ جنت کے محل میں۔ اسی طرح ام المومنین امی عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث، امی عائشہ کا عقیدہ بھی یہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیاوی زندگی ختم ہو چکی ہے۔ دلیل کیا؟ بیماری کا موقع تھا، نبی بیمار تھے، یہ صحیح بخاری کے اندر یہ بات ہے، باب مرض نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے۔ آپ عبد الرحمن بن ابی بکر، امی عائشہ کا بھائی، گھر میں آیا، نبی علیہ السلام نے مسواک کی چاہت کی۔ ام المومنین امی عائشہ کہتی میں نے مسواک لی، اپنے منہ میں لے کے چبائی، چبا کے نرم کی، نرم کر کے میں نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو عنایت کر دی۔ کہنے لگے، امی عائشہ کے الفاظ ہیں صحیح بخاری کے اندر، اور یہ صحیح بخاری ہے، حدیث نمبر 4451 ہے۔ یہ الفاظ کو سمجھ لینا، عقیدہ یاد ہو نبی کا۔ فرمانے لگی فجمع اللہ ریعی وریقہ، اللہ نے میرا لعاب اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب اکٹھا کر دیا۔ کب؟ فی آخر یوم من الدنیا و اول یوم من الآخرہ، میرا لعاب اور نبی کا لعاب کب جمع کیا اللہ نے؟ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا کی زندگی کا آخری دن تھا اور آخرت کا پہلا دن تھا۔ تو مومنوں کی ماں نے یہ بات کہہ کے کیا واضح کیا
کہ نبی علیہ السلام کی دنیاوی زندگی کیا ہو گئی؟ ختم ہو گئی. اس سے بھی آگے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کا عقیدہ دیکھیں، صحیح بخاری میں ہی ہے. کہنے لگے نماز پڑھ کے انی لاشبہکم صلاۃ برسول اللہ. سیدنا ابو ہریرہ فرمانے لگے لوگوں میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ تم میں سب سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز میں مشابہت رکھتا ہوں. انی لاشبہکم صلاۃ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تم میں سب سے بڑھ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز میں مشابہت رکھتا ہوں. فرمانے لگے کہ لوگوں نماز پڑھ کے دکھائی. کہنے لگے واللہ اللہ کی قسم کہنے لگے ان کانت ھذہ لصلاۃہ، بے شک یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز تھی، یعنی یہی نماز ہمیشہ پڑھتے رہے. حتی فارقت دنیا، حتی فارقت، حتی کہ دنیا کو. تو پھر نبی دنیا سے کہاں گئے؟ برزخ میں، آخرت کے اندر. اچھا اب یہاں پر ایک اور قابل غور بات ہے. وہ پتہ کیا ہوتا ہے؟ ہمیں عام لوگ ایک مغال دیتے اس عقیدے پر، دلالت تو اور بہت زیادہ ہم اختصار سے جو باتیں ہیں صحابہ کرام کی کتابوں نے واضح کر دی. یہی مفہوم ہمارے نا عام طور پر مغال دیا جاتا کہ امام بیہقی رحمۃ اللہ کتاب لکھی ہے حیات النبی، کوئی شک نہیں ہے. لیکن امام بیہقی کی کتاب جب کوئی پیش کرے سامنے رکھو، اس کے آخر پہ امام بیہقی رحمۃ اللہ نے صراحت کی ہے کہ حیات یہ آگے یاد ہے یہ حیات اخرویۃ، کہ یاد دنیوی نہیں ہے، کون سی ہے؟ اخروی ہے. یہی بات حافظ حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری کے اندر لکھی ہے یہ حیات اخرویۃ، کہ یہ حیات اخروی حیات ہے، دنیاوی حیات نہیں ہے. اچھا ایک مغالطہ عام طور پر بعض لوگ دیتے ہیں، کہتے ہیں نبی قبر میں. ہمارے یہاں نا ایک نظریہ لوگوں کا طریقہ ہے، پتہ کیا ہوتا؟ کہتے اتنا جھوٹ بولو، اتنا جھوٹ بولو، اتنا جھوٹ بولو حتیٰ کہ خود کو یقین ہو جائے میں سچا ہوں. یہی معاملہ لوگوں نے کیا اس مسئلے عقیدے کے مسئلے میں. خوشبو والا عقیدہ حیات النبی، کئی فلکس چھاپ کے لگا دیے عقیدہ حیات النبی زندہ باد. عقیدت کا تیر برسایا اور عقیدت کے تیر برسا کے امت کو گمراہ کرنا شروع کی. بھئی حیات کون سی؟ نبی علیہ السلام قبر میں اندر زندہ ہیں، نماز پڑھتے ہیں. اچھا یاد رکھنا جب بعد قبر کا لفظ آ جائے نا تو جو لوگ یہ باطل نظریہ رکھتے ہیں ان کا نظریہ ویسے ہی مر جاتا ہے، وہ ساری موت ان کے نظریے پڑ جاتی ہے. تو کیسے؟ یاد رکھنا یہ قبر، یہ دنیا کا بظاہر جو اس کا ظاہر دنیا ہے، یہ آخرت کا پہلا مقام ہے. یہ قبر کیا ہے؟ یہ دنیا نہیں ہے، یہ آخرت کی زندگی ہے، یہ آخرت کا پہلا مقام ہے. دلیل جامع ترمذی کتاب الزہد، جامع ترمذی کتاب الزہد میں یہ حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معروف حدیث ہے. آپ نے سنا ہوگا سیدنا عثمان رضی اللہ کے حوالے سے کہ سیدنا عثمان جب قبر کا تذکرہ تھا اتنا روتے حتی یبل لحیتہ، حتی کہ ان کی داڑھی جو وہ تر ہو جاتی. کسی نے پوچھا عثمان رضی اللہ عنہ کیا بات ہے، جب جہنم کا تذکرہ آتا ہے آپ وہاں اتنا نہیں روتے، آج لیکن قبر کا معاملہ آتا ہے آپ اتنا روتے ہیں، داڑھی تر ہو جاتی ہے. تو فرمانے لگے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں ان القبر ما رأیت منظرا قط الا والقبر افظع منہ، میں نے قبر زیادہ ہولناک دہشتناک منظر کو نہیں دیکھا. اور فرمایا ان القبر اول منزل من منازل الاخرہ، ان القبر اول منزل من منازل الاخرہ، یہ قبر یہ آخرت کے مقامات میں سے پہلا مقام ہے، یہ دنیا نہیں ہے. یہ قبر کی زندگی اخروی زندگی ہے، برزخی زندگی ہے، یہ دنیاوی زندگی نہیں ہے. جب لفظ قبر آ گیا تو دنیاوی زندگی والا نظریہ جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. پھر اس پر ایک اور اعتراض کرتے ہیں، وہ پتہ کیا ہوتا ہے؟ وہ عقیدے میں قیاسی انداز ہوتا ہے. دیکھیں جی شہید زندہ ہیں تو بتائیں نبی کا مقام زیادہ کہ شہید کا مقام زیادہ؟ پھر یہ تیسرا ایک پیٹرن یہ ہوتا ہے، بھئی یہ بتائیں نبی کا مقام زیادہ کہ شہید کا؟ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، یہ لوگوں جو اللہ کے کار دیں مردہ نہ کہو، بل احیاء عند ربهم بل احیاء ولکن لا تشعرون. ایک مقام سورہ بقرہ میں، دوسرا مقام لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اموات
جو لوگ راہ اللہ کاٹ دیے جائیں انہیں مردہ نہ سمجھو. آپ استاد محترم کے پاس دورہ تفسیر کر رہے ہیں، یہ سورہ آل عمران کی آیت ہے، یہ توجہ سمجھنا. آیت اگر آپ ان کے الفاظ کو سمجھ لینا تو یاد رکھنا حیات شہداء کا مسئلہ بھی حل ہو جاتا ہے، اور یہ مغالطہ جو پیش ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. الفاظ قرآن کا کیا ہے؟ قرآن مجید کے الفاظ ہیں بل احیاء عند ربہم یرزقون. لفظ کیا ہے؟ احیاء عند ربہم یرزقون. یہ احیاء کی ظرف ہے عند ربہم. یہ احیاء کا ترجمہ جب نے کرنا نا اس آیت کا، یہ دو طرح ہو سکتا ہے، جیسے دل کرے کر لو. ایک ہو سکتا ہے احیاء عند ربہم، کہ وہ زندہ ہے کہاں؟ اپنے رب کے پاس. یرزقون، رزق دیا جاتا ہے. معنی بالکل واضح، دنیا میں زندہ نہیں ہے. شہید کہاں زندہ ہے؟ آخر میں اللہ کے پاس. اچھا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ احیاء ان کا تعلق یرزقون سے جوڑ کے ترجمہ کر لو. بل احیاء وہ زندہ ہے، عند ربہم یرزقون ان کے رب کے ہاں ان کو کیا دیا جاتا ہے؟ رزق کہاں ملتا ہے؟ احیاء ان کا تعلق جس سے آگے جوڑو پیچھے جوڑو ہر دو صورتوں معنی یہ بنے گا کہ شہداء کو یہ حیات اللہ کے ہاں حاصل ہے، رزق ملتا ہے تو اللہ کے ہاں. حدیث رسول کو سامنے رکھ لو. جابر رضی اللہ عنہ کے والد عبداللہ شہید ہوئے، 9 بیٹیاں چھوڑی، ایک بیٹا تھا جابر اکیلا. ہمارے تو جہاد کی باری آ جائے نا تو لوگ کہتے ہیں میری کوئی ایک بیوی ہے جی، میں کہ جہاد کرا. بہرحال بڑے بندھن، بڑی الجھنیں بنتی ہیں. چھوٹے چھوٹے میرے بچے نے، لیکن صحابہ کرام کے اس مقابل پاؤں کا بندھن یہ چیزیں نہیں بنی ہیں. 9 بیٹیاں ایک بیٹا چلے گئے میدان مقتل میں، شہید ہو گئے. نبی علیہ السلام نے جابر کو بلایا، کہا جابر رضی اللہ پتہ ہے آج تیرے بابا کے ساتھ رب نے کیا سلوک کیا؟ اپنے پردے ہٹا کے سامنے کھڑا کر کے کلام کیا رب نے، اور کہا میرے بندے جابر مانگ کیا مانگتا ہے؟ کہا یا اللہ تیری جنت کی ایک سے بڑھ کے ایک نعمت اللہ کس کی؟ اب تو ضرورت ہی کوئی چیز کی نہیں. کہا تمنا علیہ، میرے بندے مانگ کیا مانگ، تمنا کر کیا تمنا کرتا ہے؟ کہا اللہ ضرورت ہی نہیں ہے کس چیز کی. جب بار بار کہا تو کہا اللہ ہماری یہ تمنا ہے ان ترد ارواحنا فی اجسادنا فنقتل فی سبیلک مرۃ اخری. اللہ پھر تمنا یہ ہے ہماری روحیں ہمارے جسموں میں ڈال دے، ہماری روحیں ہمارے جسموں میں ڈال دے، ہم دنیا میں جائیں دوبارہ تیرے رستے میں کٹ کے آ جائیں. اللہ نے کہا قد سبق منی انہم لا یرجعون، یہ میں نے فیصلہ کر رکھا ہے جو آ جائے وہ واپس جاتا، جو آ جائے وہ واپس جاتا نہیں ہے. ایک تو یہ مسئلہ واضح ہو گیا کہ شہداء عند اللہ زندہ ہے، شہداء بھی زمین پہ دنیا پہ زندہ. اچھا زمین میں سے ایک اور مسئلہ بھی حل ہو گیا، غور کیا آپ نے؟ جو ہمارے یہاں نا جمعرات میں روحاں ہوندیاں نے، یہ نظریہ ہندوؤں سے آیا مسلمانوں میں. یہ بڑا ظلم ہے. کہتے یہ پیرا فقیرہ دینے جمعرہ روحاں ہوندیاں نے. بھئی جے تے جنت سے بڑا سادی سی بات ہے. تو اسے جنت کی نعمتوں کی بجائے دنیا کی چھولیاں دی دال بہت ہی پسند ہے. اسے کیا مصیبت پڑی ہے کہ وہ دنیا کی ذلت برداشت کرے؟ اچھا اگر وہ جہنم میں ہے تے جیل وچوں تے کوئی مرضی نہ آ سکدا، جنت میں ہو تو اسے دنیا میں آنے کی ضرورت نہیں، اور اگر جیل میں ہو تو کسی نے آنے دینا نہیں ہے. یہ تو ہندوؤں کا عقیدہ ہے. آوا کون؟ یہ ہندوؤں کا عقیدہ ہے کہ اگر بندہ مر جائے، اگر نیک ہو تو دوبارہ اچھی روح میں دوبارہ آ جائے گا، اگر جو ہے وہ برا گندا ہو تو کسی کتے بلی کی شکل میں دوبارہ، کسی چکوندر کی شکل میں دوبارہ دنیا میں آ جائے گا. یہ ہندوؤں کا عقیدہ ہے، مسلمانوں کا عقیدہ نہیں ہے. ویسے صوفیوں نے یہاں بھی لکھا ہے، کہتے ہیں کہ شہید جو ہوتے ہیں نا مردے، وہ ہر جمعرات کو آتے ہیں. یہ بات انوار ساتیہ میں مولوی عبدالسمیع رامپوری نے لکھی ہے. یہ خلیفہ مجاز ہے مولوی عامر رضا صاحب بریلوی کا انوار ساتیہ میں لکھا ہے
کہتے ہیں کہ فرشتے جو مردے جو ہیں نا یہ جمعرات کے دن جو ہیں وہ دروازے پہ آتے ہیں, آ کے دعائی دیتے ہیں, او ہمارے گھر والوں, او ہم مر گئے وہاں پہ بھوکے, ہمیں کچھ کھانے کو دو, او ہماری بیویوں سے نکاح کرنے والوں, ہمارے یتیم بچوں کے وارث بننے والوں, ہم بھوکے مر گئے کچھ کھانے کو دے دو. اگر جمعرات کو ان کو روٹی بھیجی جائے تو مردوں کو سکون ہو جاتا ہے. یہ گپیں صوفیاء نے پیدا کی ہیں. ویسے پنجابی میں کہتے ہیں جی ہو جا منہ ہو جی چپیڑ. یہ بات کسی کو بات سمجھانی پڑ جاتی ہے. یزدانی شہید رحمۃ اللہ ایک بات دیا کرتے تھے, وہ بھی سمجھا دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ بندہ تھا نا, لڑکا نوجوان ہے, حدیثوں کے بعد بیٹھنے لگا تو اللہ نے ہدایت دے دی. بابا آیا, کہنے لگا پتر رات تیرا ابا ملیا سی. خیر وہ اس نے بات بیان کرنے والی ہماری بہنیں بیٹھی ہیں, میں دوسری بات بیان کرتا ہوں. پھر ایک دن مولوی صاحب آگے, کہنے لگے وہ لڑکے نے نا ایک اینٹ گرم کی اور کسی چیز سے مضبوطی سے تھام کے نا تو مولوی صاحب کو تلاش کرتا پھر, مولانا کدھر ہیں؟ کہنے لگے کیا ہوا؟ کہنے لگے رات خام میں ابا جی ملے تھے, وہ گھوڑے سے گر گئے تھے اور ابا جی کے چولہے پر نا یہ چوٹ لگی ان کے نیچے والے حصے پہ. تو ابا جی نے کہا تھا بیٹا مجھے سیک دینا, تو چونکہ سارا کھانا کپڑے تو مولوی صاحب آپ کے واسطے سے جاتے ہیں ابا جی کے پاس, تو اب ابا جی کو چوٹ لگی ہے تو سیک بھی تو ادھر سے ہی جائے گا نا, آپ ذرا تھوڑا سا ذرا سائڈ بدلیں, میں نے سیک دینا تاکہ ابا جی کو سکون ہو جائے. یہ ایک فرضی لوگوں کے بنائے عقیدے ہوتے ہیں. پھر ان لوگوں کو جواب بھی اسی انداز کے آتے. تو ایک تو شریعت کے دلائل سے یہ بات واضح ہو گئی کہ شہید بھی دنیا کی زندگی زندہ نہیں ہے. ایک عقلی انداز سے بھی آپ سمجھ لیں, بلکہ شرعی طریقے سے دلیل ہے یہ بھی. جو زندہ ہو اس کی بیوی سے دوسرا بندہ نکاح نہیں کر سکتا. ایک آدمی زندہ ہے, اس کے نکاح میں ایک عورت ہے, اس سے دوسرا آدمی کو نکاح نہیں کر سکتا. حیات النبی کی میں شہید کی زندگی لا کے نا لوگ موازنہ رائی کرتے ہیں. کیوں نہیں کر سکتا نکاح؟ قرآن مجید کی نص ہے, والمحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم, 5واں پارے کی پہلی آیت ہے. اور شادی شدہ عورتوں پہ لڑکوں پہ کیا کر دی ہیں؟ حرام کر دی. پیچھے نا حرام عورتوں کا کیا ہو رہا ہے, والمحصنات من النساء, شادی شدہ عورتوں پہ حرام. اگر شہید دنیا کی زندگی زندہ ہے تو اب بتائیے کہ شہید کی بیوہ سے نکاح ہو سکتا؟ اگر شہید دنیا کی زندگی زندہ مانا جائے تو شہید کی بیوہ سے بھی نکاح جائز. اب صحابہ کرام بھی شہید کو دنیا کی زندگی زندہ نہیں سمجھتے تھے. دلیل کیا ہے کہ صحابہ کرام شہید کو دنیا کی زندگی زندہ نہیں سمجھتے تھے؟ سیدنا جعفر طیار رضی اللہ عنہ شہید ہوئے جنگ موتا میں, شہید المار کا ہے. شہید کہاں پہ ہوئے؟ جنگ موتا میں. جعفر طیار رضی اللہ عنہ کی بیوی تھی ماں اسماء بنت امیس. جعفر طیار کی بیوی کون تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ ماں اسماء بنت امیس. یہ بابی تھی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کیونکہ سیدنا جعفر بھائی تھے سیدنا علی. اچھا, جب وہ فوت ہوئے ماں اسماء بنت امیس سے نکاح کر لیا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے, افضل الرجل بعد الانبیاء. ماں ابوبکر صدیق فوت ہوئے تو اسماء بنت امیس کی عدت پوری ہوئی تو اسماء بنت امیس سے نکاح کیا سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے. اچھا, اب شہید کی بیوی سے اگر شہید دنیا کی زندگی زندہ مانا جائے تو بتائیے کیا صحابہ اگر شہید کو دنیا کی زندگی زندہ سمجھتے ہوتے, کیا خیال ہے ابوبکر صدیق ماں اسماء سے نکاح کرتے؟ کیوں جی, بات سمجھ آئی ہے؟ اگر سیدنا صحابہ اکرام اگر جو ہے شہید کو دنیا کی زندگی زندہ سمجھتے ہوتے تو ابوبکر صدیق کبھی بھی نکاح نہ کرتے, نہ صحابہ نکاح کرنے دیتے. پھر تیسرے انداز سے ایک بات سمجھ لیں, کیا شہید کی بیوہ عدت گزارتی ہے؟ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا, تو میں جو فوت ہو جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں, یتربصن بانفسہن اربعۃ اشہر وعشرہ, جن کے خاوند فوت ہو جائیں وہ بیویاں 4 ماہ 10 دن. شہید کی بیوہ سو گزارتے کہ نہیں گزارتی؟ کیا شہید کے بچے یتیم کہلاتے کہ نہیں کہلاتے؟ کیا شہید کا ترکہ تقسیم ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ جو دنیا میں ہم آپ زندہ ہیں, کیا خیال ہے ہمارے بچے یتیم ہی کہلاتے ہوں گے؟ کیوں جی, کیا ہمارا آپ کا ترکہ تقسیم ہو چکا ہے؟ جو دنیا کی زندگی سے زندہ ہو اور اس کے نکاح میں عورت ہو, اس کی بیوی بیوہ نہیں ہوتی, اس کے بچے یتیم نہیں ہوتے, اس کے بچوں کا ترکہ تقسیم
نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے یہ جو عام طور پر ایک مغالطہ دیا جاتا ہے، دیکھو شہید زندہ ہے تو نبی کا مقام تو بڑھ کر کے ہے، نبی تو بلا زندہ ہے، تو یہ بھی محض ایک مغالطہ ہے، اس چیز کا بھی حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب اسی سے متعلقہ ایک آخری بات، وہ مسئلہ ہے، یہ پہلے عقیدہ گڑا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی زندگی سے زندہ ہے، پھر اسی عقیدے پر ایک اور عقیدہ رکھا، اور وہ کیا ہے؟ اسے کہا جاتا ہے استشفاء بن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شفاعت طلب کرنا۔ وہ کیا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر پہ جائیں نا، کہ ہمارے یہاں جتنے بھی دیوبندی بریلوی جاتے ہیں نا، جو ان میں سے اس بات کو جانتے ہیں، جی روزہ رسول اللہ جاؤ تو میرا بھی سلام عرض کرے آج اسپیشل روزے پہ۔ یہ آپ نے فضائل صدقہ میں وہ حکایتیں پڑھی ہوں گی کہ ایک بزرگ گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر سے اپنا ہاتھ نکال دیا، انہوں نے کہا السلام علیکم یا رسول اللہ، تو آپ نے کہا وعلیکم السلام یا ولدی، وعلیکم السلام میرے پتر۔ تو یہ بات اسی باطل عقیدے کا نظریہ حیات النبی کا ہے، اسی کے نتائج ہیں یہ عقیدے کے، اسی کے نتیجے میں یہ عقیدہ کرا کہ نبی علیہ السلام دنیا کی زندگی سے زندہ ہے۔ اب کیا ہے، جو قبر پہ جائے گا نا وہ نبی علیہ السلام سے سفارش کرے، آقا اللہ کے حضور میری سفارش کر دیجئے، کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں زندہ ہیں اور ہماری بات سنتے بھی ہیں اور آگے اللہ کے حضور سفارش بھی کرتے ہیں۔ یاد رکھیے حیات کا یہ عقیدہ بھی شرکیہ ہے، اور ما فوق الاسباب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شفاعت طلب کرنا، ما فوق الاسباب استمداد جو ہے یہ بھی شرکیہ عقیدہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ علماء دیوبند کو بھی اس بات کا اقرار ہے کہ ہمارا یہ عقیدہ استشفاء بن نبی جو حیات النبی کا ہی ایک نتیجہ ہے، یہ عقیدہ جو ہے اس کو عرب علماء شرک قرار دیتے ہیں۔ مولانا طالب الرحمان صاحب نا پنڈی والے سید طالب الرحمان شاہ صاحب، انہوں نے کتاب لکھی تھی نا الدیوبندیہ، اس کا جواب لکھا تھا دیوبندیوں نے، اس کا عربی نام ہے وفقۃ مع اللامذہبیہ، عربی میں اس کا نام ہے وفقۃ مع اللامذہبیہ، کراچی سے یہ کتاب چھپی ہے، اس کا اردو میں نام رکھا گیا کچھ دیر غیر مقلدین کے ساتھ۔ اس کے اندر باقاعدہ دیوبندیوں نے یہ بات لکھی ہے کہ ہمارا یہ عقیدہ استشفاء بن نبی کا جو عقیدہ ہے، عرب علماء اس کو شرک قرار دیتے ہیں، عرب علماء اس کو کہتے ہیں شرک قرار دیتے ہیں، اور اسی لیے اسی کا ایک نتیجہ ہے جس کو یہ عام طور پر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ اگر کوئی درود پڑھا جائے آپ قبر میں ڈائریکٹ سنتے ہیں، اگر جو ہے دور سے پڑھا جائے تو آپ جو ہے وہ ڈائریکٹ نہیں سنتے، آپ تک پہنچایا جاتا ہے۔ یہاں بھی ہمارے بریلوی دو طرح کے لوگ ہیں، بریلویوں میں ہیں ہر جمعے سلام پڑھتے ہیں، سلام رضا کہتے ہیں، ہم یہاں پر پڑھیں وہ مدینے سنیں، اس اعلیٰ سماعت پہ لاکھوں سلام۔ یہ یا تو نبی والے وہ جہاں سے ہر جگہ سے پکارنے قائل ہیں، لیکن ان بیچاروں کو قرار نہیں ہے، ان کو یہ نہیں پتا ہمارا عقیدہ کیا ہے۔ یہ بیچارے کبھی کوئی عقیدہ کبھی تو یہ ہے نا ہر جمعے پورا جمعے میں زور لگایا آقا زندہ، اور بعد میں سلام پڑھا ہم یہاں پر پڑھیں وہ مدینے میں سنیں اس اعلیٰ سماعت پہ لاکھوں سلام۔ اس کا مطلب نبی یہاں مسجد میں تو نہیں ہے نا، مدینے میں ہے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ بہرحال پھر ایک اور مسئلہ قابل غور، آنکھیں سونے نو ہوائے نی جے تیرا گزر ہوئے میں تے مر کے بھی نہیں مردا جی آقا تیری۔ ایک طرف تو یہ کہ ہم یہاں پر پڑھیں مدینے سنیں، اب پھر سامنے جو اللہ کے نبی سن رہے ہیں آپ کی ہوا کے سامنے اپیل کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ ایک عقیدہ ان لوگوں کا ہے، ایک عقیدہ دیوبندیوں کا، ان کے نزدیک دور سے پکارو تو شرک، قبر پہ پکارو تو ڈائریکٹ سنتے ہیں۔ اس حوالے سے ایک روایت پیش کرتے ہیں کہ من صلی علیہ عند قبری سمیتہ ومن صلی علیہ ناعیا ابلغتہ، من صلی علیہ عند قبری، جس نے میری قبر کے پاس کھڑے ہو کے درود پڑھا، کہتے ہیں میں ڈر سنتا ہوں، ومن صلی علیہ ناعیا، جس نے دور سے پڑھا، ابلغ تو مجھے پہنچایا جاتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے یہ جو روایت عام معروف ہے، اس کی سند میں ایک راوی ہے سدی الصغیر، السدی الصغیر معروف کذاب راوی ہے، یہ روایت ثابت نہیں ہے۔ اس لیے نبی علیہ السلام پہ درود قبر کے بعد پڑھا جائے یا دور سے، ہر دو صورتوں میں فرشتے آپ پہ پہنچاتے ہیں،
ڈائریکٹ درود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ قبر کے پاس والا سنتے ہیں نہ دور والا سنتے ہیں۔ یہاں پر ایک اور اشکال ایک حدیث سے عام لوگ پیش کرتے ہیں، یہ ہماری آخری روایت ہے، اس کے بعد ہم اپنی گفتگو ختم کر دیں گے۔ وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لو یہ جو ہے جب کوئی بنا درود پڑھتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ الا رد اللہ علیہ روحی حتی ارد علیہ السلام، کہ جب میرے پہ درود پڑا جاتا نا اللہ میری روح لوٹاتا ہے، میں روح السلام کا جواب دیتا ہوں۔ اب یہاں پر حیات النبی سے ریلیٹڈ جتنے بھی لوگ ہیں نا جو حیات النبی کی عقیدہ رکھتے ہیں، یہ سارے لوگ اس حدیث پہ بڑا زور و شور مچاتے ہیں، حالانکہ یہ حدیث دونوں مکتب فکر جو حیات النبی کے قائلین ہیں دونوں کے نظریے کے خلاف ہے۔ آلے جتنے بھی ہمارے ہاں دیوبندی حضرات ہیں نا وہ تو سرے سے اس بات کے قائل ہی نہیں کہ نبی علیہ السلام کی روح جسم سے نکلی ہے، جیسا کہ میں نے مولانا قاسم نوتوی کے حوالے سے، آب حیات کے حوالے سے، مولانا سرفراز خان صفدر کے حوالے سے، ان کی کتاب تسکین الصدور کے حوالے سے میں نے شروع میں آپ کو لکھوایا ہے کہ دیوبندیوں کے حیاتیوں کے نزدیک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر سے روح نکلی ہی نہیں ہے، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے روح نکلی، نہ حیات کا انقطاع ہوا۔ تو یہ حدیث تو واضح کہتی ہے روح نبی کے جسم میں ہے ہی نہیں ہے۔ پہلے اصل عقیدہ تو پڑھو، عقیدہ ہے کیا؟ تمہارا عقیدہ کیا؟ حدیثیں سن کے بیان کرتی ہے۔ پھر دوسرا عقیدہ بھی یہی ہے کہ آن کی آن موت آئی، پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم حیات دنیاوی کے ساتھ زندہ ہیں، اور یہ حیات جسمانی حصی اور دنیاوی جسمانی حصی حیات ہے، وہاں بھی روح نکلنے کا تصور نہیں ہے، وہاں بھی جب روح سے زندہ جسم کے اندر موجود ہے، جبکہ یہ حدیث کہہ رہی ہے کہ روح الگ ہے، صرف روح اس وقت آتی ہے جب آپ پہ درود پڑا جاتا ہے۔ اور درود کیسے پڑھا جاتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ان للہ ملائکۃ سیاحین فی الارض یبلغون من امتی السلام، اللہ نے زمین میں فرشتے مقرر کیے جو لوگوں کو درود پڑھتے ہیں، وہ درود نبی علیہ السلام پہنچاتے ہیں۔ کب پہنچاتے ہیں؟ کیسے پہنچاتے ہیں؟ یہ برزخی اخروی معاملہ ہے، شریعت جتنا بیان کیا اس پر ہمارا ایمان ہے۔ جب فرشتے اللہ کے نبی پر پہنچاتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم پر، تب آپ اس کا جواب دیتے ہیں۔ اور یہ اخروی معاملہ یہ عام قانون سے جو کہ استثنائی اخروی معاملہ ہے، اس بنا پہ شریعت سے جتنی یہ بات ثابت ہے اس پر ہمارا ایمان ہے۔ یہ حیات دنیاوی حیات نہیں ہے، نہ دنیاوی حیات کا اس کا کوئی تعلق ہے، اور الفاظ حدیث بھی ایسے لوگوں کے عقیدے نظریے جو ہے وہ تردید اور مخالفت کرتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں جو ہے جو کچھ ہم نے بیان کیا ہے اللہ اس کو ہم کو سمجھ کے اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین۔